تمام ممبرز لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے لیکچر سیریز کے 46 میں 46 لیکچر کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں. پرنسپلی ہم نے جب بھی یہ لیکچر شروع کیا تو جو لیکچر سیریز شروع کی تھی تو ہماری کوشش یہ رہی کہ پریکٹیکل ٹاپکس کے اوپر لیڈنگ پریکٹیشنرز کو بلوایا جائے. اور ہماری خوش قسمتی آج یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک ٹوٹلی لیڈنگ ایکچولی پریکٹیشنر موجود ہیں. ان کے انٹروڈکشن کی طرف تو میں ابھی آتا ہوں, لیکن دا ریزن وی ہیو یہاں پہ آپ کے سامنے جس چیز کے اوپر جو ٹاپک آج ان سے ڈسکس کر کے ہم نے چوز کیا ہے از کانسٹیٹیوشنل ایڈوکیسی اینڈ رولز آف انٹرپریٹیشن. بہت پریکٹیکل ٹاپک ہے بیکاز اگر آپ ہائی کورٹ پہ پریکٹس کر رہے ہیں تو a lot of your practice is likely to be on the right side, constitutional jurisdiction کے اندر, اور fundamental rights سے اور executive actions کو بھی آپ نے جو challenge کرنا ہے. تو this was a very very important topic. As I said, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان آج سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں. leading practitioner ہیں. Probably the biggest compliment I can give to a lawyer is کہ اگر میں نے کوئی اپنی فیملی کا مقدمہ وغیرہ کروانا ہو تو ٹاپ 3 لائر جو میری لسٹ کے اندر ہوں گے اس کے اندر ایک سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے, باوجود اس کے کہ میں خود بھی ایک وکیل موجود ہوں. ایکسیپشنل لائر ہیں. ایک سال میں میرے سینئر بھی تھے, 3 A's بھی آئے اور بڑے کم گئے, اور لیڈنگ اسٹوڈنٹ بھی لیڈنگ تھے, وکیل بھی لیڈنگ ہے, چیمبر بھی لیڈنگ. راجہ اکرم صاحب کے ایکچولی دوسری پوسٹ ہے وکالت کے اندر. راجہ اکرم صاحب, راجہ محمد اکرم صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, ان کے بیٹے ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ باپ کے ساتھ, بڑے باپ کے ساتھ ایکسل کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں بھی جانتا ہوں تھوڑا بہت اس چیز کے بارے میں, مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سلمان نے اپنی محنت کے ساتھ ہی ہیز پروون ہمسیلف ٹو بی این ایکسیپشنل پریکٹیشنر, اور آپ ساروں کا اتنی تعداد کے اندر یہاں پہ آنا یہی ثابت کرتا ہے. پڑھاتے بھی رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں, پنجاب لاء کالج میں, لمز میں بھی 1992 سے پریکٹس کر رہے ہیں. ہماری لیکچر سیریز کے اندر ان کے چند شاگردوں نے ہی آ کے لیکچرز دیے ہیں, تو ابھی ان تمام لیکچرارز کے استاد ہم نے آپ کے سامنے آج بٹھائے ہیں. ونس اگین ہماری خوش قسمتی ہے, میں زیادہ نہیں بولوں گا. اوور ٹو سلمان اکرم راجہ صاحب. سر ویلکم, آنر فار لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ سیکرٹری صاحب. آئی ایم اوور ویلمڈ. بہت مہربانی, آپ سب آئے, تاخیر کے لیے معذرت. ٹاپک تو بظاہر یہ پریکٹیکل ہے, تھوڑی بات اردو انگریزی دونوں میں اگر کر لیں آپ کی اجازت ہو تو, لیکن میری نظر میں ہر پریکٹیکل چیز کے پیچھے کوئی ایک جذبہ ضرور ہوتا ہے, تبھی پریکٹیکلٹی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. ایک ہمارے سیکرٹری صاحب بڑا لطیف ادبی ذوق بھی رکھتے ہیں, میں جانتا ہوں ادب کے حوالے سے بھی ان کی مصروفیت رہتی ہے. تو اس حوالے سے مجھے یاد آیا, ایک شاعر گزرے ہیں ہمارے نون میم راشد, انہوں نے ایک نظم لکھی حسن کوزہ گر, شاید کچھ لوگوں کی نظر سے گزری ہو. اس میں وہ ایک خستہ جہاں رنج بر کوزہ گر کی زبان سے کہلواتے ہیں, یہ کوزے میری معیشت کے اظہار فن کے سہارے. میں گزارش کرنا چاہوں گا, معیشت اور اظہار فن یہ دونوں ہی چیزیں قانون اور آئین کے ذریعے ہم سے وابستہ ہیں. قانون اور آئین ہماری معیشت بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اظہار فن کا ذریعہ بھی ہے, صرف معیشت نہیں ہے. وکیل کا تعلق معاشرے کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ معاشرے کی مصیبتوں کے عوض وہ پیسے کماتا ہے. وکیل کا تعلق معاشرے کے ساتھ ایک فکری بھی ہے, ایک نظریاتی بھی ہے. اور آئینی معاملات میں یہ فکری اور نظریاتی جو کشمکش کسی بھی معاشرے میں ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ کھل کر سامنے آتی ہے. آئین ہے کیا؟ آئین کچھ تصورات ہیں, کچھ آئیڈیلز ہیں جن کا معاشرہ خواہاں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئین میں کچھ حد بندیاں بھی ہیں, کچھ بہت جن کو ہم بلیک لیٹر لا کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے. صوبائی اسمبلی کیا کر سکتی ہے, مجلس شورا فیڈرل سطح پہ کیا کر سکتی ہے, ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کیا ہے, سپریم کورٹ کی کیا ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس کیا ہے. تو ایک ڈھانچہ ہے جو آئین مرتب کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر آئین کچھ نظریات کو بھی اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتا ہے. اور اس حوالے سے جو ہم وکالت کرتے ہیں, اور یہ ہماری وکالت میں بہرحال وہ چیزیں کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتی ہیں, زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ
ہمیں بھی ان نظریاتی جنگوں کا حصہ بننا پڑتا ہے، اور وہیں ہماری وکالت میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے اپنی اصل جو اس کی پہنچ ہے اس تک پہنچ پاتی ہے، ورنہ صبح سے شام کرنا اپنی ایک ذریعہ معاش کا ذریعہ بنا کر معاش سے کشید کرنا وہ تو ہے ہی، اور وہ ہم کرتے ہیں، اور بہت اچھا وہ کام ہے، وہ ایک جائز ہی نہیں، اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں معاشرتی خدمت بھی ہے. لیکن اس خدمت کے ساتھ ساتھ جو ہم معاشرے کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرتے ہیں، ایک فکری رشتہ، وہ بہت اہم ہے، اور وہاں سے میں تھوڑی سی بات شروع کرنا چاہوں گا. اب یہ بات اردو میں ہی شروع ہو گئی تو اردو میں ہی کیے دیتا ہوں. ہمارا جو آئین ہے اس میں 2-3 میں گزارش کروں گا معاملات ایسے ہیں جو سن 47 سے ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو درپیش ہیں. اور کوئی بھی آئین ہو، 56 کا آئین ہو، 62 کا آئین ہو، اس کے بعد انٹرم کانسٹیٹیوشن 72 میں یا 73 کا آئین، اور اس کے بعد جو ترامیم ہوتی رہیں، جو عدالتوں کے فیصلے آتے رہے، ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے ان 2 یا 3 جو ہمارے معاشرے میں ایک نقطہ نظر ہیں ان کے حوالے سے ہے. ایک معاملہ شروع دن سے یہ رہا کہ ہم نے مذہب کو، اسلام کو، دین اسلام کو اپنے آئینی ڈھانچے میں کیا جگہ دینی ہے. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، پاکستان ایک ریپبلک ہے، 1956 کے آئین نے اس کو ریپبلک قرار دیا. اس کے بعد ہم اس کو ایک اسلامی فلاحی ریاست کہتے ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایک معاملہ ہے جو شروع دن سے ہماری آئینی کشمکش کا حصہ ہے، اور بہت جگہوں پہ ہمارے مقدمات میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے، اور اس حوالے سے ایک پوزیشن ہمیں بطور وکیل بھی لینی پڑتی ہے، اور جج صاحبان بھی پوزیشن لیتے ہیں. اور یہ ایک گفتگو ہے معاشرے میں جو آئین کے ذریعے جاری و ساری ہے، وہ عدالتوں میں بھی چلتی ہے اور وہ معاشرے میں بھی چلتی ہے. تو ایک تو میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے ہمیں اپنی سطح پہ بھی غور جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. بطور وکیل معاشرے سے جو ہمارا رشتہ ہے اس رشتے میں یہ رہنمائی بھی شامل ہے. معاشرے میں مختلف آراء ہیں، ہمارے بیچ بھی مختلف آراء ہیں، کوئی یہاں یکسوئی نہیں ہوگی. ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. وہ اختلاف ہم سیاسی طور پہ بھی کریں گے اور عدالتی طور پہ بھی کریں گے، لیکن اس اختلاف میں ایک فکری گہرائی اور گہرائی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ وکیل کا خاصہ ہونا چاہیے. مذہب کے حوالے سے بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم جو ایک خصوصی رول معاشرے میں رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ان تمام مباحث کو قانون کا رنگ دینا ہے، آئین کا رنگ دینا ہے، آئینی بحث کا رنگ دینا ہے. اور اگر مقدموں میں یہ معاملات اٹھتے ہیں تو پھر ہم نے اس بحث کو ایک پیرائے میں رہ کے کرنا ہے. یہی فرق ہے ایک وکیل میں اور چوک میں کھڑے سیاسی لیڈر یا مبلغ میں. ہم مبلغ نہیں، ہم سیاسی لیڈر نہیں. ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ قانون اور آئین کے ڈھانچے میں رہ کر بات کریں، اور جو بھی ہمارے نظریات ہیں ان کو بڑھاوا اگر ہم دینا چاہتے بھی ہیں تو آئینی زبان میں ان کو ہم بڑھاوا دیں. تو ایک تو گزارش میری یہ ہوگی، اور اس پہ تھوڑی سی گفتگو آپ اجازت دیں گے تو مزید کر لیں گے. دوسرا معاملہ کانسٹیٹیوشنل ایڈوکیسی کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ بنیادی حقوق کے حوالے سے آتا ہے، اور یہ دو چیزیں ایک طرح سے مل بھی جاتی ہیں. بنیادی حقوق کا ایک تصور ہے جو ہمارے آئین میں موجود ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے، اور اس میں بہت سے بنیادی حقوق جو لکھے ہوئے ہیں وہ وہی ہیں جو آپ کو کم و بیش امریکہ کے آئین میں بھی مل جائیں گے. وہ آپ کو دیگر بلز آف رائٹس جو ہیں، یورپین یونین کا ایک چارٹر ہے اس میں بھی وہ آپ کو مل جائیں گے. یونائٹڈ نیشنز کی جو ڈیکلریشن تھی، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس 1948، اس میں بھی وہ آپ کو مل جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ان حقوق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنے معاشرتی پس منظر میں ان حقوق کو دیکھتے ہیں. ان حقوق کے حوالے سے تضاد اٹھتا ہے. خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہماری عدالتوں میں تضاد اٹھے اور آئندہ بھی اٹھیں گے. تو وہ معاملہ ہے. اقلیتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. زندگی کیا ہے، رائٹ ٹو لائف کا کیا مطلب ہے، دنیا میں اس حوالے سے بحث ہے، ہمارے ہاں بھی اس حوالے سے بحث ہے. لیکن یہ تمام بحث ایک طرح سے پھر جڑ بھی جاتی ہے ہمارے جو دینی یا مذہبی نظریات ہیں ان کے ساتھ بھی. سو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر موجود ہے جو دیگر ممالک یا دیگر
جو آئینی نظام ہے ان سے مماثلت ضرور رکھتا ہے، لیکن اس کا ایک اپنا رنگ ہے ہمارے ایک معاشرتی اور ہمارے ایک تاریخی پس منظر کے حوالے سے. تو اس کو بھی دیکھنا اور اس حوالے سے بھی غور کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ضروری ہے بطور وکیل، بطور علم کے قانون کے طالب علم کی حیثیت سے. یہ تو دو بڑے معاملات ہیں جو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں اور حالیہ مہینوں میں ابھر کر سامنے آئی ہیں. ہمارے آئینی نظام میں ایک سول ملٹری جو ایک کانفلکٹ ہے، ایک تضاد ہے، ایک کشمکش ہے، وہ بھی ایک بہت نمایاں عنصر ہے ہماری آئینی تاریخ کا. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تو کھل کے ملٹری ٹیک اوور کرتی ہے، حکومت سازی کر بیٹھتی ہے، لیکن جب ایسا نہیں بھی ہوتا دوسرے ادوار میں بھی یہ ایک معاملہ چلتا رہتا ہے کہ سول اور اداروں کا اور ملٹری اداروں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ کیا ہے، کون حاوی ہے، کس حد تک حاوی ہے، حاوی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملہ بھی ہماری آئینی زندگی کا ایک بہت بنیادی اور اہم معاملہ ہے جس کا ابھی تک کوئی مکمل جواب ہمارے سامنے نہیں آیا. یہ بھی ایک بحث ہے جو چل رہی ہے اور شاید تاریخ کے جبر کے تحت ہی اس بحث کا بھی کوئی فیصلہ ہو. تو یہ تیسری جہت ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا. ہم نے بات شروع کی دین یا اسلام کا کیا رول ہے آئین میں، پھر ہم نے بات کی بنیادی حقوق کے حوالے سے، بنیادی حقوق کا کیا رول ہے، ان کو کیسے دیکھا جائے، سول ملٹری جو تعلقات ہیں ان کا ایک رول اور ایک تاریخی پس منظر ہے، اس کو آئین میں جگہ دینے کی کوشش کی گئی. 21ویں ترمیم کے ذریعے ملٹری کورٹس بنائے تو نہیں گئے، ملٹری کورٹس کا دائرہ کار وسیع کر کے اس میں یہ گنجائش پیدا کی گئی کہ سویلینز کی بھی وہاں پہ ٹرائل ہو سکے، اور اس حوالے سے آئینی ترمیم بھی ہوئی اور اس کے گرد جو ایک بحث ہوئی وہ بہت بڑی بحث ہے. وہ بحث بھی میں سمجھتا ہوں اب بہت اہم ہو گئی ہے، کیونکہ جوڈیشری بھی ہمارے آئینی نظام میں صرف اب ایک انٹرپریٹر یا ایک تشریح یا توجیہ کرنے والا ادارہ نہیں ہے. عدلیہ بذات خود ایک اس میں ایک پلیئر ہے، عدلیہ کا اپنا ایک رول ہے. اب ایک اس جو پاور پالیٹکس ہے ہمارے ملک کی، ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں آئینی ادارے، ان میں سے اب ایک آئینی ادارہ ہے جو ملک کی مجموعی گورننس کہہ لیں یا ملک کا جو ایک انتظامی ڈھانچہ ہے اس کا بھی عدلیہ حصہ ہے. اور اس معاملے میں جو 21ویں ترمیم اور ملٹری کورٹس کا معاملہ تھا، اس میں یہ بحث بہت اہم طریقے سے سامنے آئی. یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی، پارلیمنٹ اگر آئینی ترمیم بھی کرتی ہے تو اس آئینی ترمیم کو بھی عدلیہ پرکھ سکتی ہے، اور عدلیہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ آئینی ترمیم بھی خلاف آئین تو نہیں. یہ ایک بہت ہی دنیا کے حوالے سے انوکھی بات ہے. دنیا میں 2 یا 3 ہی ممالک ہیں جہاں آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی عدلیہ کو اختیار حاصل ہے کہ آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے. بھارت میں یہ بات شروع ہوئی، پھر بنگلہ دیش نے ایک محدود طریقے سے اس کو اپنایا اور اب ہم نے اس کو اپنا لیا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم تاریخ ساز واقعہ ہوا ہے. یہ اچھا ہے یا برا ہے تاریخ بتائے گی، لیکن بہرحال یہ ایک بہت اہم قدم ہے. اس حوالے سے بھی ہمیں معاشرے کو بھی آگاہ کرنا ہے، خود بھی آگہی حاصل کرنی ہے کہ اس کے اب کیا ممکنہ اثرات آئندہ ہمارے انتظامی ڈھانچے پہ، آئینی ڈھانچے پہ ہو سکتی ہیں. کیونکہ اب ہم نے پارلیمنٹ سے جو اس کا حتمی اختیار تھا آئینی ترمیم کرنے کا، وہ اختیار چھین لیا ہے. اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حتمی اختیار عدلیہ کا ہے، عدلیہ فیصلہ کرے گی کہ آئینی ترمیم بذات خود خلاف آئین تو نہیں. اور اس کے لیے ایک سیلینٹ فیچرز کی جو تھیوری ہے اس کو ہم نے اپنایا ہے 21ویں ترمیم والے فیصلے میں. بھارت میں اس کو بیسک سٹرکچر کہتے ہیں. ہم نے بیسک سٹرکچر کا لفظ نہیں استعمال کیا کیونکہ بھارت کے ساتھ ہم تجارت نہیں کرنا چاہتے غالباً، تو ہم نے سیلینٹ فیچرز کا لفظ استعمال کر لیا. لیکن بات کچھ ایک ہی طرح کی ہے. یہ ہیں بڑے بڑے موضوعات جو آئینی ایڈوکیسی میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اگر میں تھوڑی سی اپنی بات کروں، اور شاید اپنی بات کرنی بھی چاہیے کہ کیا تجربہ اپنا رہا. وکالت کے شروع کے ہی دنوں میں ایک معاملہ جس میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملا وہ تھا کہ کیا اسلام میں ایک بالغ عورت ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. یہ مقدمہ 1996 میں آپ دیکھیں گے رپورٹڈ ہے حافظ مدنی بنام آسما جہانگیر کے نام سے. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو یہ کیا واقعہ ہوا تھا.
اور لیکن اس میں جو آئینی نقطہ تھا جس پہ بحث ہوئی اور کئی مہینے یہاں بحث ہوتی رہی، ایک فل بینچ بنا جس میں ہم پیش ہوتے رہے، وہ یہ تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق اپنی جگہ، ہمارے بنیادی حقوق تو یہ کہتے ہیں کہ جینڈر کی بنیاد پہ کوئی تفاوت نہیں ہو سکتا، مذہب کی بنیاد پہ تفاوت نہیں ہو سکتا، یہاں معاملہ جینڈر کا تھا، جنس کا تھا، لیکن اس کے باوجود آرٹیکل 25 آرٹیکل 25 کے باوجود عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے نکاح کا فیصلہ خود کر سکے، اور اس نظریے کو یہ کہا گیا ہمیں آرٹیکل 25 میں شامل کرنا ہوگا۔ آرٹیکل 25 جو ایکوالٹی بفور لا کی بات کرتا ہے، اس میں عورتوں کے حوالے سے ہمیں اسلامی فقہ سے یا شریعت سے کچھ نظریات کو اخذ کر کے شامل کرنا ہوگا، اور بنیادی حقوق ہمارے آئین کے جو ہیں وہ شرعی نظریات کے تحت ہی ان پہ عمل ہو سکے گا۔ اب یہ بہت بڑی بحث یہاں چلی، فل بینچ تھا، اور اس میں مختلف آراء سامنے آئیں۔ ایک رائے تو یہ تھی کہ ہمارا جو آرٹیکل 25 ہے اس کی بنیاد یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، 1948 کا جو UNDHR ہے، اور اس حوالے سے دیکھا جائے اور اس کی اپنے الفاظ کو اگر آرٹیکل 25 کے دیکھا جائے تو جنس کی بنیاد پر کوئی تفاوت ممکن نہیں ہے، لہٰذا جو حق ایک مرد کو حاصل ہے نکاح کا، وہی حق ایک عورت کو بھی حاصل ہے نکاح کا، اس میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف سے بحث یہ آئی کہ شریعت کی بعض تعبیروں میں، مالکی تعبیر میں، شافعی تعبیر میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ، خواہ اس کی عمر کچھ بھی ہو، وہ عاقل ہو، بالغ ہو، تعلیم یافتہ ہو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ نکاح کا فیصلہ خود کر سکے جب تک ولی کی اجازت اس کو حاصل نہ ہو۔ اب یہ بحث چلی، ایک طرف سے یہ شرعی نقطہ نظر سامنے آیا، اور دوسری طرف سے ایک فنڈامنٹل رائٹس یا ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی بنیاد پر ایک نقطہ نظر سامنے آیا، اور مہینوں کی بحث کے بعد ایک فیصلہ جو سامنے آیا، وہ میں گزارش کروں گا کہ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں 3 جج صاحبان تھے، جسٹس ملک قیوم صاحب تھے، احسان الحق چودھری صاحب تھے، اور خلیل رمدے صاحب تھے۔ تینوں حضرات نے اپنے اپنے فیصلے لکھے، اور میجورٹی ڈیسیژن 2-1 سے یہ تھا کہ ہمارے ملک میں عورت کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، ہمارے آئینی نظام میں عورت پر یہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ نکاح کے معاملے میں ولی کی رائے کے تابع ہے۔ لیکن ان فیصلوں کو پڑھ کے آپ دیکھیں گے کہ جن ممکنات کا یا جس معاشرتی کشمکش کا میں نے ذکر کیا، وہ کھل کے آپ کو ان 3 فیصلوں میں نظر آئے گی۔ اسی طرح آگے چلیں تھوڑا سا، میں اس فیصلے کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اگر کچھ موقع ہوگا، سوال جواب ہوا تو وہ کر سکتے ہیں۔ اگلا بڑا مقدمہ جس میں اس قسم کے معاملات کے حوالے سے مجھے وکالت کا موقع ملا، وہ 1998 میں تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جب ایٹمی دھماکے ہوئے، اس کے بعد فارن کرنسی اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا تھا، اور ملک میں اس زمانے میں بہت لوگوں کے فارن کرنسی اکاؤنٹ تھے، ایک واویلا مچ گیا تھا تمام ملک میں کہ یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کو فریز، نہ صرف فریز کیا گیا، ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کو جبری طور پہ روپیوں میں منتقل کر دیا جائے گا، جس کے ڈالر تھے اس کو ڈالر کے عوض روپے دیے جائیں گے، اور روپے اور ڈالر کی جو تبدیلی کی جو شرح مقرر کی گئی وہ مارکیٹ ریٹ سے بہت کم مقرر کر دی گئی۔ مارکیٹ ریٹ اگر 60 روپے تھا تو یہ کہا گیا کہ 46 روپے پہ ہم ڈالر کو روپے میں تبدیل کریں گے، اور کوئی شخص اب اس بات کا مجاز نہیں کہ ڈالر اکاؤنٹ سے ڈالر نکال سکے، ڈالر کے عوض اب روپے ہی ملیں گے۔ اس پہ ہنگامہ ہوا، ایک مقدمہ نومر وکیل ہی تھا اس وقت، دائر کر دیا، شاید غالباً پہلا مقدمہ پورے ملک میں نے دائر کیا، اور ہم نے اس میں رائٹ ٹو پراپرٹی آرٹیکل 24 کا سہارا لیا، اور کہا کہ یہ کہنا کہ آپ کے ڈالر جو ہیں اب آپ کو نہیں ملیں گے ایک بات، لیکن اوپر سے یہ کہہ دینا کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے گا روپیوں میں اور مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت ادا کی جائے گی، یہ یوزرپیشن آف پراپرٹی ہے، یہ جائیداد کو یا پراپرٹی کو ضبط کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ جو گنجائش ہے آئین میں آرٹیکل 24 میں یا آرٹیکل 23 میں ملکیت کو ضبط کرنے کے حوالے سے، ایکوزیشن کے حوالے سے، ان شرائط پہ یہ بات پوری نہیں بیٹھتی۔
اور اگرچہ اس وقت ایمرجنسی لگی ہوئی تھی اور ایمرجنسی میں بنیادی حقوق آپ جانتے ہیں معطل ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے یہ بحث کی، اور یہ تھوڑی سی باریک بحث تھی. بحث یہ کی گئی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے، اب ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں آئینی ایڈوکیسی کی کہ کس طریقے سے چیزوں کو جوڑ کر ہم خدمت بھی کر سکتے ہیں اور اپنی وکالت کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. بحث یہ تھی کہ اگرچہ ملک میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے اور بنیادی حقوق معطل ہو گئے ہیں، اس کے باوجود اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے، اسٹیٹ بینک ایکٹ 1956 کا تابع ہے جس کے تحت اس کو بنایا گیا. اسٹیٹ بینک کے جو اختیارات ہیں وہ اس قانون میں دیے ہوئے ہیں، 1956 کے قانون میں. اور 1956 کے قانون میں اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے پراپرٹی ایکوائر کرنے کی. وہ ریگولیٹ تو کر سکتا ہے بینکنگ کے معاملات کو، لیکن یہ ریگولیشن آف بینکنگ نہیں ہے، یہ ایکوزیشن یا یوزرپیشن آف پراپرٹی ہے. لہٰذا صرف اس لیے کہ بنیادی حقوق موجود نہیں ہیں، آرٹیکل 23 یا 24 ہمیں حاصل نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کے اختیارات بڑھ گئے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ اگر رائٹ ٹو لائف آرٹیکل 9 معطل ہے تو ہر پولیس والا پستول نکال کر گولی مار سکتا ہے. پولیس والے کے اختیارات بہرحال پولیس ایکٹ سے میں کتابیں ہیں، جو پولیس والا کر سکتا ہے وہ وہی کرے گا، آئینی حقوق ہوں یا نہ ہوں. اور اسی طرح جو اختیارات اسٹیٹ بینک کے قانون کے تحت ہیں، 1956 کے قانون کے تحت اسٹیٹ بینک وہی کام کر سکتا ہے، بنیادی حقوق ہوں یا نہ ہوں. اور یہ مقدمہ ہم جیتے سپریم کورٹ تک. 14 ججوں نے یہ مقدمہ سنا 1998 میں. شوکت علی میاں، اس کا جو آخری سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے فیڈریشن ورسز شوکت علی میاں، اور یہ ہے غالباً PLD 99 سپریم کورٹ 1024. اور اس میں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ نقطہ چونکہ اچھا تھا، مجھے سراہا گیا 14 ججوں کے سامنے. میں اس وقت سپریم کورٹ کا وکیل نہیں تھا، اسپیشل پرمیشن دے کر 6 دن مجھے 14 ججوں نے سنا سن 98 میں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا. اس میں بہت سی بنیادی باتوں کا تعین ہوا. ایمرجنسی کیا ہے، ایمرجنسی میں کیا اختیارات ملکی اداروں کے ہوتے ہیں، بنیادی حقوق کے حوالے سے بات ہوئی، آئین کے آرٹیکل 4 یہ، اور آرٹیکل 4 کی طرف میں آپ کی خصوصی توجہ دلانا چاہوں گا. آرٹیکل 4 کبھی بھی معطل نہیں ہوتا. بنیادی حقوق چیپٹر 2 میں ہیں. جو ایمرجنسی اگر لگائی جائے آرٹیکل 234 میں یا 232 میں، اس کے تحت فنڈامنٹل رائٹس کو تو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن آرٹیکل 4 کو کبھی سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا. اب آرٹیکل 4 کے حوالے سے، اور آرٹیکل 4 تقریباً وہی باتیں کرتا ہے جو مجموعی طور پر فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر کرتا ہے کہ نو بڈی شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف، لبرٹی اور پراپرٹی ایکسیپٹ ود دی ڈیو پروسیس آف لا. اب یہ بات کی گئی. اب اس حوالے سے بھی ایک بحث ہمارے یہاں رہی ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ آرٹیکل 4 پہ انحصار کر کے آپ کسی قانون کو کالعدم قرار نہیں دلوا سکتے. چیپٹر 2 جو ہے وہ آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون نہیں بنے گا جو بنیادی حقوق سے متصادم ہو. لیکن چونکہ آرٹیکل 4 چیپٹر 2 کا حصہ نہیں ہے، اس لیے آرٹیکل 4 پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا جوڈیشل ریویو کے لیے. یہ ایک 1976 میں آپ دیکھیں گے منظور الہی کا کیس ہے، منظور الہی ورسز دا اسٹیٹ 1976 سپریم کورٹ. لیکن اس کے بعد 20 مقدمے ہیں جہاں آرٹیکل 4 کا حوالہ دیا گیا ہے قوانین کو دیکھنے کے حوالے سے. لیکن حال ہی میں اب ایک فیصلہ آ گیا ہے LDA بنام عمرانہ ٹیوانا، جس میں ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ نہ آرٹیکل 4 نہ آرٹیکل 2A جوڈیشل ریویو کا باعث بن سکتے ہیں. اب آرٹیکل 2A کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کو آئین کا سبسٹینٹیو پارٹ بنایا گیا. آرٹیکل 2A کے حوالے سے جو بحث ہے، پھر جو میں نے 3-4 آپ کے سامنے بڑے معاملات رکھے تھے، ان میں سے ایک معاملہ یہی ہے کہ مذہب کو یا اسلام کو ہم نے آئین میں کیا حصہ دینا ہے. اب قرارداد مقاصد 1949 میں پاس ہو گئی. قرارداد مقاصد نے یہ کہا کہ sovereignty belongs to Almighty Allah and will be exercised by the chosen representatives of the people within the limits prescribed by the Almighty Allah. اب یہ بات ہو گئی 1949 میں آبجیکٹیوز ریزولوشن کی شکل میں. اسی وقت ایک بحث چھڑ گئی پاکستان میں، کیونکہ اس سے 1.5 سال پہلے قائد اعظم کی تقریر تھی 11 اگست 1947 کی. You may be Muslims or Hindus or you may belong to any religion,
as far as the affairs of the state are concerned, that is of no consequence. In time you will cease to be Muslims, you will cease to be Hindus, not in a religious sense, but in so far as citizens of the state. So اس تقریر کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ تو ایک سیکولر نعرہ ہے، جبکہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو آتی ہے مارچ 1949 میں، اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس نے تو اب پاکستان کو مشرف با اسلام کر دیا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے جو مقرر کردہ حدود ہیں اب قانون سازی بھی ان سے تجاوز نہیں کر سکتی. تو یہ ایک بحث شروع دن سے پاکستان کی تاریخ میں رہی. 11 اگست کی تقریر قائد اعظم کی اور آبجیکٹیو ریزولوشن، کیا ان دونوں میں ایک تناؤ ہے؟ کیا یہ دونوں متصادم تحریریں ہیں، ایک تقریر اور ایک قرارداد؟ یہ بحث چلتی رہی. معاملات پہنچے 1973 تک، جب 73 کا آئین بن چکا تھا. 73 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو بطور پریمبل شامل کیا گیا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ایک مقدمہ آیا سپریم کورٹ کے سامنے، پہلے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں. ضیاء الرحمان 1973 سپریم کورٹ آپ دیکھیں گے، ضیاء الرحمان ورسز دی فیڈریشن. اس میں یہ کہا گیا کہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ ہمارے ملک کا گرونڈ نارم ہے. اب گرونڈ نارم بھی ایک اصطلاح ہے جو ایک بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے. گرونڈ نارم کا لفظی مطلب اطالوی یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے گرونڈ، گراؤنڈ نارم، جو بیسک نارم ہے آپ کا، یہ گرونڈ نارم ہے پاکستان کا. اب گرونڈ نارم کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہوگا، ڈوسو کے کیس میں جسٹس منیر نے یہ کہا تھا کہ جب ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا اور 1956 کے آئین کو نہ صرف معطل بلکہ منسوخ کر دیا، تو اس مارشل لا کی وجہ سے پاکستان کا گرونڈ نارم تبدیل ہو گیا تھا. یعنی کہ ایک کامیاب مارشل لا ایک نیا گرونڈ نارم عطا کرتا ہے، جس کی بنیاد پر ایک نیا آئینی ڈھانچہ یا ایک نیا آئینی نظام قائم کیا جا سکتا ہے. اور یہ اصطلاح انہوں نے لی، ایک جرمن جورسٹ تھے ہینس کیلسن، انہوں نے ایک اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں گرونڈ نارم کا ایک نظریہ، اس کو نہیں کہیں گے، میں کہوں گا کہ غلط سمجھا، لیکن بہرحال یہ ایک تصور کہ کسی بھی آئینی نظام کا ایک بنیادی ایک قانون ہوتا ہے جس کے اوپر، یا ایک بنیادی وہ ایک نقطہ ہوتا ہے جس کے اوپر پورا آئینی نظام کھڑا ہوا ہوتا ہے. یہ ایک نظریہ جرمن فلاسفر یا جورسٹ کا تھا. اس کو ہمارے سپریم کورٹ نے ڈوسو کے کیس میں اپنایا اور کہا کہ آئین اب چونکہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ کہنا کہ جو نیا قانون ایوب خان نے بنایا ہے مارشل لا کی شکل میں، وہ قانون کسی فنڈامنٹل رائٹ یا کسی اور نظریے سے متصادم ہے، اس لیے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، یہ اب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ مارشل لا خود اپنا جواز ہے، اور اس مارشل لا کے جو اقدامات ہیں ان کو مارشل لا کے حوالے سے ہی جانچا جائے گا. ان کے لیے اب اور کوئی معیار نہیں ہے. A successful coup or a successful revolution in itself creates a new constitutional order. So گرونڈ نارم کا جو لفظ ہے یا جو اصطلاح ہے، یہ ایک ہماری آئینی تاریخ میں بہت اہم ہے. ضیاء الرحمان کے کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ کہا گیا کہ قرارداد مقاصد پاکستانی آئینی نظام کی گرونڈ نارم ہے، لہٰذا فلاں قانون کو یہ کہہ کر کالعدم قرار دے دیا جائے کہ یہ قرارداد مقاصد سے متصادم ہے، اور متصادم اس لیے ہے کہ یہ شریعت سے متصادم ہے، کیونکہ قرارداد مقاصد نے یہ کہہ دیا کہ sovereignty will be exercised within the limits prescribed by the Almighty Allah. Therefore, even Parliament cannot enact a law, cannot enact legislation that goes beyond those limits. یہ بحث ہوئی سپریم کورٹ کے سامنے. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لکھا، حمود الرحمان صاحب کی ججمنٹ ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ جی یہ بعد میں ایک لسٹ میں آپ کو دے دوں گا، ایک لسٹ آپ کو دے دیں گے. 73 سپریم کورٹ ضیاء الرحمان، یہ آپ کھولیں گے جو ہی آپ کو پی ایل ڈی میں مل جائے گا، بہت موٹی ضخیم ججمنٹ ہے. حمود الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ اگرچہ قرارداد مقاصد ایک اہم تاریخی طور پہ دستاویز ہے، لیکن اس کو ہم گرونڈ نارم نہیں کہہ سکتے آئین کا، اور یہ تو آئین کا ایک طرح سے سبسٹینشیل پارٹ بھی نہیں، سبسٹینٹیو پارٹ بھی نہیں، یہ صرف پریمبل ہے.
سو پریامبل کا رول آئینی انٹرپریٹیشن میں، رولز آف انٹرپریٹیشن کے حوالے سے اتنا ہی ہے کہ اس پہ انحصار کیا جا سکتا ہے انٹرپریٹیشن کے لیے. اگر باقی آئین میں کہیں کوئی ایسی شک ہے جس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے کوئی ابہام ہے تو پھر ہم پریامبل کو دیکھ سکتے ہیں in order to determine the meaning of constitutional terms in the substantive part of the constitution. لیکن یہ خود substantive part چونکہ نہیں ہے آئین کا، لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر کسی قانون کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ پاکستانی آئین کا گراؤنڈ نارم نہیں ہے. یہ فیصلہ آ گیا 1973 میں. جب ضیاء کا مارشل لاء لگتا ہے 1977 میں، یہ بات ایک بازگشت اس فیصلے کی موجود تھی. 1985 میں جب اسمبلی بنتی ہے، غیر پارٹی انتخابات ہوتے ہیں، ایک اسمبلی وجود میں آتی ہے، وہ اسمبلی ضیاء الحق سے ایک مصالحت کرتی ہے، نیگوسیشن کرتی ہے کہ مارشل لاء کو اٹھایا جائے. اور اس نیگوسیشن کے دوران ضیاء صاحب کچھ آئینی ترامیم کرتے ہیں، اور ان آئینی ترامیم میں سے ایک ترمیم آرٹیکل 2A ہے. آرٹیکل 2A میں یہ کہا گیا کہ objectives resolution will henceforth be a substantive part of the constitution. So آرٹیکل 2A جو 1985 میں آیا، اس کے نتیجے میں objectives resolution ایک substantive part بن گئی ہمارے آئینی نظام کا، ہمارے آئین کا. اور 8ویں ترمیم نے اس کی توثیق کی. پہلے PO 14 of 85 آیا، Presidential Order 14 of 1985، اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ نے 8ویں ترمیم پاس کی تو اس میں انہوں نے PO 14 کو آئین کا ایک مستقل حصہ بنا دیا، جس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد آئین کا حصہ بن گئی. اب آئین کا حصہ بننے کے بعد قرارداد مقاصد کے جو ضیاء الرحمان کا فیصلہ تھا، جس میں محمود الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ قرارداد مقاصد چونکہ آئین کا حصہ نہیں ہے اس لیے اس کی بنیاد پر جوڈیشل ریویو نہیں ہو سکتا، وہ بحث ختم ہو گئی. پھر فوراً ہی عدالتوں کے سامنے مقدمے آئے جن میں یہ کہا گیا کہ چونکہ اب قرارداد مقاصد آئین کا سبسٹینٹیو پارٹ ہے، لہٰذا اب قرارداد مقاصد پہ انحصار کر کے قوانین کو غیر آئینی یا کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. اور سب سے پہلے جو مقدمات دائر کیے گئے پورے ملک میں وہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے خلاف کیے گئے. مسلم فیملی لاز آرڈیننس MFLO 1960 میں بعض ایسی شکیں ڈالی گئی تھیں 61 جن کے حوالے سے شرعی حلقوں میں ہمیشہ سے تحفظات تھے. اس وقت بھی 61 میں اور 60 کی دہائی میں بھی بحث ہوتی تھی، جلد سے جلوس نکلتے تھے. لیکن اب یہ کہا گیا کہ چونکہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی بعض شکیں شریعت کی روح سے قابل اعتراض ہیں، لہٰذا قرارداد مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو کالعدم قرار دیا جائے. اور دو بڑی شکیں تھیں. ایک جو یہ کہا گیا کہ وراثت میں یتیم پوتے کو حصہ ملے گا. یہ سنی فقہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، یتیم پوتے کا وراثت میں حصہ ہے یا نہیں ہے. جو غالب نقطہ نظر ہے سنی فقہ میں یا سنی شرعی نظریات میں وہ یہی ہے کہ یتیم پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. اگر ایک شخص مر جاتا ہے، موت کے وقت اس کے 2 بیٹے زندہ ہیں لیکن ایک تیسرا بیٹا اس شخص کی موت سے پہلے مر گیا تھا، لیکن اس متوفی بیٹے کے آگے بچے موجود ہیں، تو ان بچوں کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا. یتیم پوتے پوتیاں وراثت سے محروم ہو جائیں گے، اور جو زندہ اولاد ہے تمام وراثت اس زندہ اولاد میں تقسیم ہو جائے گی. یہ ایک معاملہ رہا ہے اور ہماری تمام سنی فقہوں میں یہی نقطہ نظر ہے. مسلم فیملی لاز آرڈیننس نے اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی. مسلم فیملی لاز آرڈیننس نے یہ کہا کہ جو یتیم پوتے پوتیاں ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، اور یہ تصور کیا جائے گا کہ ان کا باپ زندہ تھا، اس کو جو حصہ ملنا تھا اپنے باپ سے یعنی کہ پوتے پوتیوں کے دادا سے، وہ حصہ ان کے باپ کا ان میں بانٹ دیا جائے گا یتیم پوتے پوتیوں میں. یہ ایک شک مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 نے شامل کی. دوسری جو بڑی بات کی وہ جو دوسری شادی پہ قدغن لگائی مرد کی، یہ کہا کہ اس کے لیے آپ کو اجازت لینا ضروری ہے اور اگر اجازت نہیں ہوگی تو فائن وغیرہ وغیرہ. اب ان 2 شکوں کے حوالے سے بے شمار مقدمات ہائی کورٹوں میں فائل کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ 2 شکیں قرارداد مقاصد سے متصادم ہیں
اور ان کو کالعدم قرار دیا جائے. اور مختلف ہائی کورٹوں نے یہ کر بھی دیا. بالخصوص سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس تنزیل الرحمان صاحب اس وقت بہت اہم تھے. انہوں نے کئی مقدمات میں 2-3 مقدمات میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی ان شقوں کو خلاف شریعت اور خلاف قرارداد مقاصد قرار دے کے کالعدم قرار دے دیا. یہ بھی آپ کو لسٹ ہے, میں آپ کو دے دوں گا. لیکن بڑا یہ مقدمہ جو ہوا, یہ تمام مقدمے ہائی کورٹوں کے پھر بالآخر سپریم کورٹ میں اکٹھے ہو گئے. سپریم کورٹ میں جو معاملہ گیا, حاکم خان ورسز دا اسٹیٹ, PLD 92 سپریم کورٹ, پیج ہے غالباً 605 یا 601. وہ یوں ہوا کہ جب بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی 1988 میں, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ سزائے موت پا چکنے والے جتنے بھی مجرمان ہیں جو منتظر ہیں سزائے موت کے, ان کو معافی دی جاتی ہے اور سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا جاتا ہے. یہ ایک آرڈر جاری ہوا ایک قانون کے ذریعے. اس کو چیلنج کیا گیا, قانون کے ذریعے نہیں, معذرت, آرٹیکل 45 کے ذریعے. پریزیڈنٹ نے آرٹیکل 45 کا وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ, سفارش پہ, آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت جو پریزیڈنٹ کو طاقت حاصل ہے پارڈن کرنے کی یا سینٹنس کو کمیوٹ کرنے کی, وہ طاقت حاصل کرتے ہوئے ان موت کی سزاؤں کو تبدیل کر دیا. اب یہ ہوا کہ آرٹیکل 45 کو چیلنج کیا گیا. یہ کہا گیا کہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس تو بہرحال تھا ہی کالعدم, وہ فیصلے سب موجود تھے, لیکن آرٹیکل 45 میں جو صدر کی طاقت ہے معاف کرنے کی یا کسی سینٹنس کو کمیوٹ کرنے کی, اس طاقت کو بھی چیلنج کیا گیا اور کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 45 قرارداد مقاصد سے متصادم ہے, لہٰذا اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے 5 جج صاحبان نے پٹیشن منظور کی اور آئین کے آرٹیکل 45 کو کالعدم قرار دے دیا قرارداد مقاصد کے. تو یہ معاملات تمام سپریم کورٹ میں آئے 1992 اور 1993 میں. جب ہم وکالت میں آئے تو اس وقت یہ اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس اور مقدمہ تھا. 2 فیصلے سپریم کورٹ نے دیے, حاکم خان ورسز دا اسٹیٹ 92 میں, اور پھر 93 میں کنیز فاطمہ ورسز دا اسٹیٹ. سو کنیز فاطمہ ورسز ولی محمد. کنیز فاطمہ والا جو فیصلہ تھا وہ مسلم فیملی لاز والے جو مقدمے تھے وہاں سے ابھر کے اوپر آیا. حاکم خان والا جو معاملہ تھا وہ آئین کے آرٹیکل 45 کے حوالے سے تھا. اور ان دونوں فیصلوں میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ قرارداد مقاصد کو اگرچہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے, لیکن یہ پھر بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر کسی عام قانون, اور آئین تو بالکل بھی ممکن نہیں, نہ آئین کو نہ عام قانون کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. لہٰذا وہ بحث جو 1947 میں اور پھر 1949 میں شروع ہوئی تھی, قائد اعظم کی تقریر اور قرارداد مقاصد, پھر ضیاء الرحمان کا فیصلہ, اس کے بعد ضیاء کی ترامیم آرٹیکل 2A, وہ ایک دفعہ پھر وہ معاملہ ایک انجام تک جا پہنچا اور یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 2A کو بنیاد بنا کر کسی قانون کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اب یہ ہو گیا. بہت بڑے فیصلے یہ 2 سپریم کورٹ کے حاکم خان اور کنیز فاطمہ کی شکل میں سامنے آ گئے. لیکن ہم نے یہ دیکھا, اور میں نے یہ دیکھا 92-93 کے بعد اپنی وکالتی زندگی میں, کہ ان فیصلوں کے باوجود ہائی کورٹوں میں پٹیشنیں داخل ہوتی رہیں کہ آرٹیکل 2A سے فلاں قانون متصادم ہے. آپ پٹیشنیں اپنے چیمبروں میں اٹھا کے دیکھ لیں 92, 93, 94, 95 کی, اور اس میں آرٹیکل 2A کو گراؤنڈ بنایا جاتا رہا فار جوڈیشل ریویو. اور سپریم کورٹ کے بھی آپ کو بعض فیصلے مل جائیں گے جہاں جب دیگر فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر کیا گیا کسی قانون کو کالعدم قرار دینے کے لیے, ساتھ آرٹیکل 2A کا ذکر بھی آ گیا اس میں. تو یہ ایک غیر یقینی سی صورتحال رہی بہت عرصہ. یہ معاملات سارے پھر ڈاکٹر مبشر کے کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے آ گئے. جب NRO بنایا گیا اکتوبر 2007 میں, اس کو چیلنج کیا. میرے حصے ہی وہ ایک ذمہ داری آئی, ڈاکٹر مبشر صاحب کا ایک دن مجھے فون آیا, اور ہوا یوں, اور یہ پھر تھوڑی سی ذاتی بات کر دوں کیونکہ اس کا تعلق ہے ہماری زندگیوں سے. میں خود بیٹھا ایک پٹیشن لکھ رہا تھا NRO کے خلاف. میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس NRO کو میں اپنی ذاتی حیثیت میں چیلنج کروں گا.
تو ارادہ میرا تھا سلمان اکرم راجہ ورسز دا اسٹیٹ فائل کرنے کا یا ورسز دا فیڈریشن فائل کرنے کا, اور وہ پٹیشن تقریباً مکمل کر کے میں اس کو اس عمل سے گزر رہا تھا کہ کل صبح اس کو فائل کریں کہ فون آتا ہے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا, اور وہ کہتے ہیں دل بہت بجھا ہوا ہے سلمان, ان سے سلام دعا میری بہت عرصے سے تھی, اور ڈاکٹر مبشر اس وقت ان کی عمر 90 سے تجاوز کر گئی تھی, ماشاءاللہ ابھی تک وہ حیات ہیں, اور میں اب 90-91 سال کی عمر میں کچھ کر کے جانا چاہتا ہوں, اپنی آواز بلند کر کے جانا چاہتا ہوں, یہ کھلی جھوٹ ہے, ذہن کی لوٹ ہے, اس قانون کو ہمیں ضرور چیلنج کرنا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو چیلنج کروں. کیا آپ ایک آدھ ہفتے میں کوئی پٹیشن تیار کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ فوراً آ جائیے, پٹیشن تیار ہے, میں نے صرف نام اس پہ مٹانا ہے, ابھی اس پہ میرا نام لکھا ہوا تھا, آپ کا نام لکھ دیتے ہیں اور اس کو کل فائل کر دیتے ہیں. تو وہ فائل ہو گیا معاملہ. یاد ہے یہ 8 اکتوبر 2007 کو ہم نے فائل کیا, 12 اکتوبر کو وہ کیس سنا گیا, ایک بینچ اس کے لیے تشکیل دیا گیا, افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے. یہ لائرز موومنٹ کا پہلا حصہ ختم ہو چکا تھا, جولائی 2007 کے فیصلے کے بعد افتخار چودھری صاحب بحال ہو چکے تھے, ان کے سامنے ہم پیش ہوئے, انہوں نے پٹیشن ایڈمٹ کی اور 5 نومبر کی اس میں تاریخ ڈالی بفور دی فل کورٹ. بہرحال اس سے پہلے 3 نومبر کا معاملہ ہو گیا, 4 نومبر کو ہم گرفتار ہو گئے, اور ہم ہنس رہے تھے 5 نومبر کو ماڈل ٹاؤن جیل میں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے تیاری کی ہوئی تھی کہ 5 نومبر کو فل کورٹ کے سامنے یہ مارکۃ الآراء بحث کریں گے, اور وہاں ہم اس دن جیل میں تھے اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اب آپ کو بچو رحیم یار خان لے جائیں گے ہم بغیر شاک ابزارور بس میں بٹھا کر. وہ خوف اس وقت طاری تھا, لیکن بہرحال وہ بھی گزر گیا مرحلہ. اب ڈاکٹر مبشر کا کیس جب بحث میں آیا 2 سال کے بعد, اس کے بعد آپ جانتے ہی ہیں کیا ہوا, اور پھر دسمبر 2009 میں اس کیس کی جو سنوائی تھی وہ سپریم کورٹ کے سامنے شروع ہوئی. اب اس دوران چونکہ ڈوگر صاحب کا جو دور تھا میں عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا تھا, تو مجھ سے حفیظ پیرزادہ صاحب نے گزارش کی کہ آپ تو پیش نہیں ہوتے, یہ مقدمہ ڈسمس ان ڈیفالٹ نہ ہو جائے, تو ایک آدھ ہیئرنگ چونکہ آ رہی ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ میں بھی کو کاؤنسل اس میں ہو جاؤں. میں نے دی اجازت اور وہ ہو گئے. اب ہم دونوں کو کاؤنسل تھے ڈاکٹر مبشر حسن کے, اور مجھے ہی بحث کا آغاز کرنے کے لیے کہا گیا, مقدمہ وہ میرا ہی تھا, اور میں نے اپنی بحث کر دی, اور ہماری تمام تر بحث NRO کے حوالے سے, آئین کے آرٹیکل 25 کے حوالے سے تھی کہ آپ ہولڈرز آف پبلک آفس کو ایک اس طرح کی کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے کہ آپ نے اگر ایک غبن کیا تھا, جرم کیا تھا, تو آج سے آپ آزاد ہیں. وہ سب مٹ گیا, ختم ہو گیا. آپ کے خلاف اگر ایک کنوکشن بھی ہوئی ہے تو کنوکشن بھی ختم ہو جائے گی. اپیل اگر پینڈنگ ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں تو وہ اٹ ول بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین ایکسیپٹڈ. یہ کس قسم کا قانون ہے؟ سو 2 ہمارے بنیادی نقطے تھے کہ ایک تو یہ آرٹیکل 25 سے متصادم ہے, ڈسکرمنیشن کا عنصر اس میں شامل ہے, اور دوسری بات یہ تھی کہ کوئی بھی قانون ساز ادارہ خواہ وہ پارلیمنٹ کی کیوں نہ ہو, جوڈیشل پاور کا استعمال نہیں کر سکتا. کوئی پارلیمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی ایک سزا یافتہ شخص کو, ایک مجرم کو, کہ جاؤ تمہیں آزاد کیا. یہ نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ یہ تو کہہ سکتی ہے کہ جس جرم میں تمہیں سزا ہوئی تھی, ہم آج قانون بناتے ہیں کہ یہ جرم کبھی جرم تھا ہی نہیں. ود ریٹروسپیکٹو افیکٹ آپ اس سزا کی جو بیس ہے اس کو تو ختم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ہولڈر آف پبلک آفس کا غبن کرنا جرم تصور نہیں کیا جائے گا, نہ صرف آج بلکہ کبھی بھی اس کو جرم تصور نہیں کیا جائے گا. اور لہٰذا اگر کسی ہولڈر آف پبلک آفس کو غبن یا اختیارات کے غلط استعمال کے حوالے سے کوئی سزا ہوئی ہے تو وہ سزا ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ جرم ہی نہیں. اور ریٹروسپیکٹو افیکٹ سے ہم نے کہہ دیا کہ اس کو کبھی بھی جرم تصور نہیں کیا جائے گا. یہ تو آئینی طور پہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے, لیکن پارلیمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ غبن جرم ہے, جرم تھا, اختیارات کا ناجائز استعمال جرم ہے اور جرم تھا, لیکن جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کو ہم چھوڑتے ہیں, ان کو ہم بری ذمہ قرار دیتے ہیں. دس از اے لیجسلیٹو ججمنٹ. سو ہم نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ لیجسلیٹو ججمنٹ ہے, اور لیجسلیچر ججمنٹ دینے کی مجاز نہیں ہے. لیجسلیچر قانون سازی کر سکتی ہے, کر سکتا ہے, لیکن ججمنٹ دینا, فیصلہ دینا ایک عدالتی کام ہے. سو یہ ایک تصور لیجسلیٹو ججمنٹ کا پہلی بار اس پٹیشن کے ذریعے عدالت کے سامنے آیا اور اس پہ بحث ہوئی.
اور مانا بھی ڈاکٹر مبشر کے کیس میں آپ دیکھیں گے کہ اس نقطے کو تسلیم کیا گیا کہ پارلیمنٹ لیجسلیٹو ججمنٹ نہیں دے سکتی. لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں اس مقدمے کے حوالے سے، اور اس سے میرے اپنے جو نظریات ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں گے. اور وہ بات جو میں نے شروع میں کہی کہ ہم صرف معیشت وکالت کے ذریعے نہیں کرتے، اظہار فن بھی کرتے ہیں، اور فن میں کہتا ہوں ہمارے نظریات اور جو ہم معاشرے سے رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں وہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے. اس بحث کے دوران جب حفیظ پیرزادہ صاحب مرحوم کی باری آئی تو انہوں نے آرٹیکل 2A کے حوالے سے بحث شروع کر دی. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ NRO آئین کے آرٹیکل 2A یعنی قرارداد مقاصد سے متصادم ہے. اب یہ بالکل میرے مقدمے کا حصہ یہ بات نہیں تھی، کیونکہ میں حاکم خان اور کنیز فاطمہ کے فیصلوں کو مانتا تھا، سراہتا تھا، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر اسلامی قوانین کا نفاذ ہونا ہے تو وہ پارلیمان کے ذریعے ہوگا. وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کو رد کیا جائے. اگرچہ شریعت کوڈ بن گیا ہے، شریعت کوڈ کا اپنا دائرہ اختیار ہے، لیکن اس سے ہٹ کر عمومی طور پہ عدالتوں کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس بنیاد پہ یا اس جواز کی بنا پر کسی قانون کو کالعدم قرار دیں کہ یہ قرارداد مقاصد یا شریعت کے کسی تصور سے متصادم ہے. میرا نظریہ یہ تھا کہ اس سے معاشرے میں بے قاعدگی پھیلے گی، افراتفری پھیلے گی. جو اقبال کا ایک نقطۂ نظر تھا، اگر اقبال کے آپ ریکنسٹرکشن لیکچرز پڑھیں جن کو خطبات الہ آباد بھی کہا جاتا ہے، اس میں لیکچر 6 بہت ہی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. دی اسپرٹ، دی پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام ٹائٹل ہے اس لیکچر کا، لیکچر 6. اس میں اقبال نے یہ کہا کہ ایک اسلامی مملکت میں قانون سازی بالکل ایک اسپرچول ڈیموکریسی کے اصول کے تحت ہونی چاہیے. صرف ڈیموکریسی نہیں ہوگی، یہ ایک اسپرچول ڈیموکریسی ہوگی جس میں قانون ساز ادارے جو ہیں وہ جو ہمارے روحانی جو ہماری وابستگی ہے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اس کو سامنے رکھ کر قانون سازی کریں گے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ قانون سازی اور اس میں اجتہاد کو بھی انہوں نے پارلیمان کے حوالے کیا. انہوں نے کہا کہ عام لوگوں پر مشتمل پارلیمنٹ جو ہے وہی اجتہاد کرے گی، اور وہ پارلیمنٹ خواہ کسی سے بھی رائے لے، کسی عالم سے، کسی محقق سے، لیکن رائے بالآخر پارلیمنٹ ہی کی ہوگی، اور پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر آنے والے لوگ عام لوگ ہوں گے، وہ علماء نہیں ہوں گے. لیکن علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ ان سے گفتگو کریں، ان کو قائل کریں، لیکن بالآخر قانون پارلیمنٹ ہی بنائے گی. اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہونا چاہیے جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو اس بنیاد پر رد کرے کہ یہ دین سے یا شریعت سے متصادم ہے. یہ بڑی وضاحت سے اقبال نے اپنے خطبات الہ آباد میں بات کہی، اور بلکہ انہوں نے تنقید کی. اس وقت بھی ایران میں ایک آئین بنا تھا 1906 میں، جس میں انہوں نے ایک مجلس بنا دی تھی علماء کی، جس کو حق حاصل تھا کہ وہ بنائے ہوئے قوانین کو خلاف شریعت قرار دے. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے ہماری تجویز کردہ اسلامی ریاست میں. وہاں پر عام لوگوں پر مشتمل پارلیمنٹ ہی کا حق ہونا چاہیے قانون سازی، اور اس کے بعد بحث ہو سکتی ہے کہ وہ قانون شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور وہ پارلیمنٹ ہی اس کو ٹھیک کرے گی یا نہیں کرے گی. تو یہ نظریہ ہے جس کا میں بھی اپنے آپ کو حامل سمجھتا ہوں. اب جب پیرزادہ صاحب نے یہ بات کی اور حاکم خان اور کنیز فاطمہ کے فیصلوں کو اکثر نظر انداز کر دیا، تو میرے لیے بہت تشویش کی بات تھی، کیونکہ میرا جو قانون اور آئین کے ساتھ ذاتی میں سمجھتا ہوں رشتہ ہے، اور جن چیزوں کو میں اپنے لیے مقدم سمجھتا ہوں، میرے لیے یہ اس سے بالکل ایک متصادم بحث تھی. میں نے ڈاکٹر مبشر سے کہا کہ یہ مقدمہ تو ایک اور رنگ پکڑ رہا ہے. ہم تو آرٹیکل 25 کے حوالے سے آئے تھے، لیجسلیٹو ججمنٹ کے حوالے سے آئے تھے. یہاں پر تو اب کنیز فاطمہ اور حاکم خان کو 17 ججوں کے ذریعے اوورٹرن کرانے کی بات ہو رہی ہے. تو اگر یہاں یہ ہو گیا تو پھر تو پوری تاریخ ہماری جس کشمکش کی گواہ ہے، قائد اعظم کی تقریر 11 اگست 1947 اور قرارداد مقاصد، اس کا ایک حتمی اختتام ہو جائے گا. NRO اپنی جگہ، لیکن یہ تو اس سے بہت بڑا معاملہ بن گیا ہے، اور یہ بحث جو ہے ہمیں ایک اور نہج پہ لے جا رہی ہے. ڈاکٹر مبشر نے مجھ سے اتفاق کیا. انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میں حفیظ پیرزادہ کی بحث سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، اور آپ عدالت کو مطلع کریں میری طرف سے کہ یہ بحث ہمیں قابل قبول نہیں ہے. وہ خط کسی طرح میڈیا میں بھی لیک ہو گیا، ٹی وی پہ بھی چل گیا، ڈان نے فرنٹ پیج پہ اس کو چھاپ بھی دیا. اور اگلے دن میں نے عدالت کو کہا کہ اگر یہ بحث جاری رہی تو ہم مقدمہ واپس لیتے ہیں، ہم اس بحث کا حصہ نہیں بننا چاہتے.
یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مقدمہ تھا میرے لیے NRO کا، لیکن میری جو ایک ذاتی وابستگی تھی قانون اور آئین کے ساتھ، میری ذات کے حوالے سے میرے لیے جو آئینی اور قانونی نظریات مقدم ہیں وہ میرے لیے اس مقدمے سے زیادہ اہم تھے۔ بالکل تھا، ہر روز فرنٹ پیج پہ تصویر چھپ رہی ہے، 100 اخبار والے انٹرویو کر رہے ہیں، ٹی وی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ معاملات اہم نہیں۔ بطور وکیل میں سمجھتا ہوں بعض مقدمات ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ صرف مقدمہ جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہے ہوتے، صرف اس مقدمے کو جیتنا اہم نہیں ہوتا، جو قانون کی شکل بنے گی، جو آئین کی شکل بنے گی اس مقدمے کے بعد، وہ زیادہ اہم بات ہوتی ہے۔ بطور وکیل ہم پہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ صرف اپنے موکل کے لیے ایک مقدمہ ہم نے نہیں جیتنا، اور اس مقدمے کو جیتتے ہوئے ہم نے آئین کی شکل وہ نہیں کرنی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا، اور یہ بحث پھر اب جاری ہے، اور اب انہوں نے جو یہ فیصلہ دیا ہے ملٹری کورٹس والا، اس میں پھر وضاحت سے بات آ گئی کہ آرٹیکل 2A پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی قانون یا آئین کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے، اور اس کے بعد یہ LDA عمرانہ ٹیوانہ میں بھی یہ بات دوبارہ سامنے آ گئی۔ یہ ایک تھوڑا سا تاریخی میں نے آپ کو پس منظر دیا کہ جب ہم عدالتوں کے سامنے آئینی معاملات لے کر جاتے ہیں تو کیا معاملات ہیں جو مقدموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس مقدمے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اپنے یہ اب جو مقدمہ ایک تو ملٹری کورٹس والا، وہ تو غالباً رپورٹ ہوا ہے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ورسز دی فیڈریشن، اور 2015 سپریم کورٹ، اور اس کے بعد جو تازہ ترین مقدمہ ہے وہ ہے LDA ورسز عمرانہ ٹیوانہ۔ اب LDA ورسز عمرانہ ٹیوانہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں اہم مقدمہ ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس میں بہت سی باتیں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی بھی سامنے آتی ہیں۔ 18ویں ترمیم نے آئین میں آرٹیکل 140A کو داخل کیا۔ آرٹیکل 140A یہ کہتا ہے کہ دیر شیل بی لوکل گورنمنٹ۔ آرٹیکل 140A سے پہلے لوکل گورنمنٹس تھیں، لیکن وہ صرف قانون کے ذریعے تھی، ان کا کوئی آئینی جواز نہیں تھا۔ آرٹیکل 140A نے لوکل گورنمنٹ کو ایک آئینی حیثیت دے دی، اور یہ کہا کہ دیر شیل بی لوکل گورنمنٹس ود ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل اتھارٹی۔ یہ تین باتیں کی کہ لوکل گورنمنٹ اب پروونشل اسمبلی کی ثوابدید نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ کا وجود اب ایک آئینی تقاضا ہے، لوکل گورنمنٹ کو ہر صورت میں موجود ہونا ہے، اور اس کے اختیارات جو ہیں وہ اہم اختیارات ہوں گے، اس میں اس کو مالیاتی اختیارات بھی حاصل ہوں گے، اس کو ایڈمنسٹریٹو اختیارات بھی ہوں گے، اور سیاسی اختیارات بھی ہوں گے۔ اب اس حوالے سے مقدمے ہوئے، ایک مقدمہ تو یہ ہوا کہ کیا لوکل گورنمنٹ الیکشن میں سے پارٹیوں کو باہر رکھا جا سکتا ہے، پارٹی لیس لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ ہائی کورٹ ہمارے نے یہ کہا، سپریم کورٹ نے یہ بات مانی کہ آرٹیکل 140A کے بعد چونکہ پولیٹیکل رائٹس بھی لوکل گورنمنٹس کو دے دیے گئے ہیں، سیاسی جماعتوں کو ان الیکشنوں سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ اب ایک دوسرا معاملہ یہ سامنے آیا کہ لاہور کی حد تک LDA ایک ادارہ ہے جس کا لوکل گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ LDA کا ایک بورڈ ہے جس کا چیئرمین وزیر اعلیٰ ہے، اس بورڈ میں 8-10 سیکرٹری بیٹھتے ہیں، 1-2 MNA، 1-2 MPA بیٹھتے ہیں، صوبہ پنجاب کے MPA اور پنجاب میں کہیں سے بھی لیے ہوئے MNA۔ لہٰذا جو لاہور کی لوکل گورنمنٹ ہے اس کا تو LDA سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب آئین نے یہ کہہ دیا کہ آرٹیکل 140A کے بعد یہ معاملات لوکل گورنمنٹس کے ہونے چاہیے، تو کیا LDA جیسے ادارے کا کوئی جواز رہ جاتا ہے کہ وہ یہ تمام کام کرے، ماسٹر پلان بنائے، سڑکوں کا فیصلہ کرے، کون سی سڑک بننی ہے نہیں بننی، بجٹ جو ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے، کمرشلائزیشن کے معاملات LDA کے پاس جاتے ہیں۔ تو لوکل گورنمنٹ کے پاس لاہور ڈویژن کی حد تک تو بہت ہی محدود اختیارات ہیں، باقی ڈویژنوں میں ہیں اختیارات لوکل گورنمنٹس کے پاس، لیکن لاہور کی حد تک تمام اختیارات جو ہیں وہ LDA کو دے دیے گئے۔ کچھ اختیارات وہ انر سٹی ایک ایجنسی بنا دی ہے، ورلڈ سٹی، ان کو دے دیے گئے۔ تو یہ تمام اختیارات جو ہیں، کوئی تقریباً 12-14 کمپنیاں ہیں، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بن گئی، وہ اختیارات ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس ہیں۔ تو لوکل گورنمنٹ کے کیا اختیارات ہیں جو ہونے چاہیے آرٹیکل 140A کے حوالے سے؟ یہ ہم نے مقدمہ کیا، جواز اس کا ہم نے بنایا سگنل فری کوریڈور جو بن رہا تھا جیل روڈ اور مین بولیوارڈ والا، اس کو بنیاد بنا کر ہم گئے ہائی کورٹ کے سامنے، یہاں فل بینچ نے مقدمہ سنا، آرٹیکل 140A کی تشریح ہم نے مانگی
کہ کیا آرٹیکل 148 کے بعد ایل ڈی اے یہ تمام اختیارات استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. کراچی میں کے ڈی اے کو ختم کر دیا گیا ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں. وہاں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یہ تمام کام کرتی ہے. ہم نے یہاں یہ بحث کی, عمرانہ ٹیوانا کا میں وکیل تھا, اور ہائی کورٹ نے, فل بینچ نے یہ بات مانی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام باتیں اب جو ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں, اور ہمارا شکوہ یہ تھا کہ 200 کروڑ روپے یہ 2 انڈر پاس اور سگنل فری یہ بنانے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں لاہور جیسے شہر میں, جس سے ہوگا یہ کہ فوارہ چوک جو مین بولیوارڈ کا ہے وہاں سے لبرٹی مارکیٹ تک 1 منٹ لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ 1 منٹ ٹریول ٹائم کم ہو جائے گا, اور اس خطے پہ, اس 4 کلومیٹر سڑک پہ 100 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہے ہیں, جبکہ لاہور شہر میں ہسپتال ہیں جہاں سہولیات کافی نہیں, اسکول ہیں جہاں رقم کا رویا جاتا ہے. تو یہ فیصلہ لوکل گورنمنٹ کو کرنے دیں کہ لاہور کے شہریوں کی کیا ترجیحات ہیں. کیا لاہور کے شہریوں کی ترجیحات میں یہ شامل ہے کہ 200 کروڑ روپے 2 ارب روپے جیل روڈ اور مین بولیوارڈ پہ خرچ کیے جائیں, یا ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. یہ معاملات اب لوکل گورنمنٹ کو دیے جائیں, اور اگر لوکل گورنمنٹ نہیں ہے تو یہ بھی صوبائی حکومت کا قصور ہے کہ انہوں نے اتنے سال الیکشن نہیں ہونے دیے. تو اپنے ہی ایک ایکٹ آف اومیشن کو وہ جواز بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تمام اختیارات ایل ڈی اے کو استعمال کرنے ہیں. سید منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ لکھا ہائی کورٹ میں, انہوں نے ان تمام باتوں کا احاطہ کیا, لوکل گورنمنٹ کی تاریخ کو انہوں نے دیکھا, آئین میں یہ ترمیم کیوں کی گئی اس کو دیکھا, اور ایک میں سمجھتا ہوں اچھا فیصلہ دیا کہ آرٹیکل 140A کے بعد یہ تمام اختیارات الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے, ان الیکٹڈ ایل ڈی اے جو صرف وزیر اعلیٰ کو جواب دہ ہے ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے. سب دے دوں گا, بار مت پلیز. یہ 2015 کا ہی فیصلہ مل جائے گا آپ کو. اچھا, اب اس کے خلاف ایل ڈی اے فوراً سپریم کورٹ چلا گیا. اب یہاں بات آتی ہے پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن کی, اور اس سے ہٹ کر جوڈیشل ایٹیچیوڈس کی. اب یہ 3 جج صاحبان کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, جسٹس یاور علی, منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک. اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ سنا ایک بینچ نے, اس کی سربراہی جسٹس ثاقب نثار کر رہے تھے, جسٹس عمر بندیال بھی اس میں تھے, اور تیسرے جج مشیر عالم صاحب تھے سندھ سے جو آئے ہوئے. انہوں نے یکسر مختلف ایک رائے قائم کی. اب وہی جملہ ہے, وہی الفاظ ہیں آئین کے آرٹیکل 148 کے. اب جو رائے لاہور ہائی کورٹ نے قائم کی تھی وہ رائے بھی ایسی نہیں کہ اس کو ہم کہیں کہ بالکل ہی اس کا کوئی آئین کے متن سے تعلق نہیں تھا, وہ ایک دیوانگی کی رائے تھی, بالکل معقول ایک رائے تھی. لیکن سپریم کورٹ نے رائے یہ قائم کی کہ چونکہ آئین نے صرف اتنا کہا ہے کہ دیر شیل بی اے لوکل گورنمنٹ ود پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل اتھارٹی, لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ پولیٹیکل, فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہوگی کیا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ پروونشل اسمبلی کو اب بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو لوکل گورنمنٹ کو کہے کہ آپ صبح اٹھ کے چھنچھنا بجائیں گے اور کچھ نہیں کرنا آپ نے, یا لوکل گورنمنٹ کو کہے کہ آپ کے یہ تمام اختیارات ہیں. یہ اب بھی پروونشل اسمبلی کی ثوابدید پر بات ہے, منحصر ہے. اب ہماری بحث یہ تھی سپریم کورٹ کے سامنے کہ پھر 148 کو داخل کرنے کا مقصد کیا تھا آئین میں. یہ ثوابدید تو پروونشل اسمبلی کو پہلے بھی حاصل تھی. لوکل گورنمنٹ کا قانون 1969 میں بنا, لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 1979, لوکل گورنمنٹ 2001 میں بنا, اس سے پیچھے چلے جائیں 1920 میں بھی دیر از اے لوکل گورنمنٹ ایکٹ پنجاب اینڈ سو آن. سو لوکل گورنمنٹ کے قوانین تو صوبائی اسمبلیاں بناتی چلی آ رہی تھیں, اور اس قانون میں کیا ڈالنا ہے, کیا طاقت لوکل گورنمنٹ کو دینی ہے جو کہ جمہوریت کا سب سے بنیادی درجہ ہے, اور کیا طاقت صوبائی حکومت کو دینی ہے, وہ بات تو پہلے بھی پروونشل اسمبلی کر رہی تھی. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 148 کے آنے کے باوجود بات بالکل بھی نہیں تبدیل ہوئی, بات جوں کی تو رہی, تو پھر 148 تو ایک ریڈنڈنٹ پروویژن ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے, اگر آپ وہ ججمنٹ پڑھیں, یہی کہا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہوا. 148 کے آنے سے پہلے جو صورتحال تھی 148 کے بعد بھی عین ہی وہی صورتحال ہے. اب یہ ایک ایسی صورت ہے جہاں بطور وکیل اور آئین کے طالب علم ہمیں پھر سوچنا پڑتا ہے کہ آئین ہے کیا, اور آئینی بحث چیز کیا ہے. کہ آئین کا یہ خاصا غیر مبہم ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں لکھا گیا, ایک پورا انہوں نے قانون بنا کے آرٹیکل 148 میں نہیں ڈالا پارلیمنٹ نے کہ یہ اختیارات ہوں گے لوکل گورنمنٹ کی, وہ تو ایک مکمل قانون ہوتا. لیکن کیا ایسا نہ کرنے
سے پارلیمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی تبدیلی نہ لائی جائے. جو لوکل گورنمنٹ پہلے پروونشل اسمبلی کی مرہون منت تھی اب بھی اتنی ہی مرہون منت رہے. تو گزارش یہ ہے, مقدمہ یہ ہے کہ آئین کے جو الفاظ ہیں ان میں اتنی گنجائش ہمیشہ ہی ہوتی ہے کہ اس کی تشریح یوں بھی کر دی جائے اور بالکل یوں بھی کر دی جائے. اور ہمارے ملک میں چونکہ بینچ سنتے ہیں مقدمات کو, بعض ممالک ایسے ہیں امریکہ میں پورا سپریم کورٹ ہر مقدمہ سنتا ہے, وہاں بینچ کا کوئی. آپ کنسیڈ کرتے ہیں کہ 140A کی اس انسٹنس میں, LDA والے انسٹنس میں اس طرح کی انٹرپریٹیشن کی بھی گنجائش تھی؟ میں گزارش کرتا ہوں اگر ریڈنڈنسی اس کو ایٹریبیوٹ ہو رہی, تقریباً ریڈنڈنسی ہو گئی. اب ایک اصول تو ہے پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن میں کہ ریڈنڈنسی از ناٹ ٹو بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو اے کانسٹیٹیوشنل پروویژن, ریڈنڈنسی از ناٹ ٹو بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو اے لیجسلیٹو پروویژن either, but more so in the case of the constitution. ایک بڑا یہ مسلم اصول ہے کہ آئین کا کوئی بھی حرف جو ہے اس کو ایک حرف زائد نہیں تصور کیا جائے گا کہ بس یہ خام خام ہی لکھ دیا, اس کا کوئی مقصد نہیں تھا لکھنے کا. تو یہ ایک بہت اہم اصول ہے. یہ کہا تو نہیں انہوں نے کہ ہم ریڈنڈنٹ قرار دے رہی ہیں, لیکن مطلب اس کا یہی نکلا جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ LDA خود مختار ہے اور جو کرنا چاہے کرے, اور لوکل گورنمنٹ نے اگر کچھ کرنا ہوا کل کو تو LDA سے پوچھ کر کرے گی. تو آپ نے LDA کو الٹا لوکل گورنمنٹ کے اوپر حاوی کر دیا اور لوکل گورنمنٹ کو آرٹیکل 140A کے باوجود تابع کر دیا. اب یہ آئینی تشریح ہے. 3 جلیل القدر جج صاحبان نے یہ تشریح کی, مجھے اس سے شدید اختلاف ہے لیکن یہ پاکستان کا قانون ہے. آرٹیکل 140A جب تک یہ فیصلہ اوور رول نہیں ہوتا, شاید 20 سال نہ ہو 30 سال نہ ہو, یہی پاکستان کا آئین ہے. تو یہ چیز ہمیں سامنے رکھنی پڑتی ہے کہ کیس گیا کس بینچ میں. اور مجھے مکمل یقین ہے کہ یہ کیس اگر 7 والے بینچ میں ہوتا, یہ بینچ 4 میں تھا, اگر بینچ 5 میں ہوتا یا بینچ 3 میں ہوتا تو اس کا فیصلہ بالکل مختلف ہونا تھا اسی وقت. بلکہ یہ اور یہ چیز آپ کو پریکٹیکل حوالے سے سامنے رکھنا ہوگی کہ چلے اب فل بینچ 17 جج تو نہیں سنتے ہیں ہمارے یہاں تمام مقدمے. یہ میں نے گزارش کی کہ امریکہ میں کوئی بینچ کا تصور نہیں ہے, فل سپریم کورٹ ہر مقدمہ سنتا ہے. اور اس کا وجہ ہی وہ یہ بتاتے ہیں کہ آئین کی تشریح ہونی ہے, یہ اس بات کی مرہون منت نہیں ہونی چاہیے کہ کون سے 2 یا 3 جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس دن وہ مقدمہ سن لیا اور ایک فیصلہ دے دیا جو آئین بن جاتا ہے. وہاں پہ تو مکمل عدالت, ٹوٹل سپریم کورٹ ہی ہر مقدمہ سنتا ہے. اب ہمارے یہاں بلکہ یہ حسن اتفاق ہی ہے کہ یہ مقدمہ بینچ 4 میں چل رہا تھا یا بینچ 3 میں, جبکہ بینچ 2 میں اسی وقت جب یہ مقدمہ چل رہا تھا جسٹس جواد خواجہ کی سربراہی میں آرٹیکل 148 کو بہت بڑھاوا دیا جا رہا تھا. تمام صوبائی حکومتوں کو بلا کر ڈانٹا جا رہا تھا ہر روز کہ آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن کیوں نہیں کراتے. اور آرٹیکل 148 کے بعد پاکستان کی جمہوریت میں ایک بنیادی تبدیلی آ گئی ہے. اب سب سے اہم جمہوری جو حکومت ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے, کیونکہ وہ عوام کے نزدیک ترین حکومت ہے. سو اس کمرے میں یہ بحث ہو رہی تھی, اور اس کے بالکل ساتھ والے کمرے میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ 140A کیا ہے, کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑا. سو یہ آئین کی حقیقت ہے. یہ چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہے, اور اس کے اوپر بھی بحث ہوتی رہی ہے بار ایسوسیشن لیول پہ, اور میں سمجھتا ہوں اب بھی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ بار بھی اور ہائی کورٹوں کو بھی یہ بات کرنی چاہیے. میں گزارش کر لوں, یہ بالکل اجمل میاں صاحب کے زمانے میں مجھے یاد ہے 98 میں یہ بہت بحث اٹھی تھی کہ بینچ بنانے کا جو چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ بھی کسی ضابطے کے تحت ہونا چاہیے, اور شاید بینچ بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کو بطور فرد واحد نہیں ہونا چاہیے, کوئی کولیجیم ہونا چاہیے جو فیصلہ کرے کہ کون سا مقدمہ کہاں جانا ہے اور کتنے ججوں نے اس کو سننا ہے. ایک چیف جسٹس اس وقت ہمارے نظام میں چیف جسٹس پاکستان ایک مقدمے کا فیصلہ صرف بینچ بنا کے ہی کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے اور چیف جسٹس صاحب کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں ان 3 افراد پہ مشتمل بینچ بناؤں گا تو اس کا کیا فیصلہ آئے گا, اور اگر میں ان 3 پہ مشتمل بینچ بناؤں گا. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں پریکٹیکل معاملہ ہے سیکرٹری صاحب, اس کو ہمیں بار ایسوسیشن لیول پہ بالکل اٹھانا چاہیے, اور میں نے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھی. اور یہ بالکل ہمارے اب ماضی قریب میں یہ واقعہ ہوا کہ 140A کے حوالے سے 2 بالکل متضاد رجحانات جو ہیں, سپریم کورٹ کے 2 بینچ بالکل متصل کمروں میں بیٹھے ہوئے. ایک کمرہ تھا بینچ 3 اور یہ بینچ 2 تھا اس کے ساتھ. 2 کمروں میں بالکل مختلف آراء جو تھیں وہ بینچوں سے آ رہی تھی آرٹیکل 140A کے حوالے سے, اور اب دونوں آراء سامنے ہیں. اب یہ بات ہو گئی کہ الیکشن کرانا لوکل گورنمنٹ کا بہت ضروری ہے, مقدم ہے, اور ساتھ ہی یہ ہو گیا کہ لوکل گورنمنٹ کو اختیار دینا بالکل ضروری نہیں ہے.
سو الیکشن تو ضروری ہے لوکل گورنمنٹ کا، لیکن لوکل گورنمنٹ کے اختیارات غیر اہم ہیں، وہ پروونشل اسمبلی کی ثوابدید ہے، دے یا نہ دے۔ ایک میں گزارش اور کر دوں، آئی ہوپ کہ میں نے جو ہمارا ٹاپک تھا اس کو کسی نہ کسی حوالے سے کور کیا، اور میرا یہ خیال تھا کہ کچھ گفتگو شاید ایک اسٹرکچرڈ لیکچر سے زیادہ احباب کے لیے دلچسپی کا باعث ہو۔ ایک اور مقدمہ جو آج کل چل رہا ہے، ایک فل بینچ ہمارا اس وقت بنا ہوا ہے، جسٹس منصور علی شاہ جس کی سربراہی کر رہے ہیں، اس میں بھی بڑے بنیادی نوعیت کے نکات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی سی میں نشاندہی کرنا چاہوں گا، اگلے ہفتے شاید اس کا فیصلہ آ جائے، لیکن بحث ابھی چل رہی ہے۔ دیکھیں 18ویں ترمیم نے کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا۔ آپ جانتے ہیں 18ویں ترمیم سے پہلے ہماری فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ تھی کہ وہ اختیارات جو فیڈرل پارلیمنٹ کے ہیں قانون سازی کے حوالے سے، پھر کنکرنٹ لسٹ تھی وہ اختیارات جو فیڈرل بھی ہیں اور پروونشل بھی ہیں، دونوں کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 143 نے یہ کہا کہ اگر کسی موضوع پہ کنکرنٹ لسٹ کے موضوع پہ دونوں قانون سازی کرتے ہیں، فیڈرل لیول پہ بھی ہوتی ہے پروونشل پہ بھی ہوتی ہے، فیڈرل لا ول اوور رائڈ دی پروونشل لا۔ اور اس کے بعد ریزیڈوری ڈومین جو تھا یا ہے ابھی بھی وہ پروونسز کا ہے۔ 18ویں ترمیم نے جب کنکرنٹ لسٹ کو ختم کیا تو جو فیڈریشن کے اختیارات تھے یا مجلس شورا فیڈرل پارلیمنٹ کے اختیارات تھے کنکرنٹ لسٹ میں جو سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے وہ ختم ہو گئے، لہٰذا پروونشل لیجسلیٹو اختیارات بڑھ گئے۔ یہ ایکسکلوسو پروونشل ڈومین میں یہ تمام چیزیں آ گئی، اب ریزیڈوری ڈومین میں آ گئی، کیونکہ اب ایک ہی لسٹ ہے فیڈرل لسٹ، اس جو چیز فیڈرل لسٹ میں نہیں ہے وہ پروونشل ڈومین میں آ گئی۔ اچھا، اب یہ بحث ہو رہی ہے اس فل بینچ میں، اس میں سیکرٹری صاحب بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، ہم مختلف سائٹس پہ ہیں۔ اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ اگرچہ کنکرنٹ لسٹ تو ختم ہو گئی، لیکن کیا اب بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے حوالے سے فیڈرل لیول پہ قانون سازی ضروری ہے، اگرچہ ان معاملات کی صراحت سے فیڈرل لسٹ میں ان کو درج نہیں کیا گیا۔ سو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہیں واضح طور پہ، لیکن ایسے معاملات ہیں جن کا بظاہر یہ لگتا ہے کہ جن کے حوالے سے قانون سازی تمام پاکستان کے لیے ہونی چاہیے، لیکن کوئی لیجسلیٹو انٹری ایسی نہیں ہے بظاہر فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں جو طاقت دے پارلیمنٹ کو اس قانون سازی کے حوالے سے۔ تو اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ فیڈرل لسٹ میں ایک انٹری ہے جس کی طرف کسی کی توجہ اب تک نہیں گئی تھی، پاکستان کی تاریخ کی یا 73 کے آئین کی تاریخ کے بھی اب 40 سے زیادہ سال ہو گئے، 40 سے 50 سال ہونے والے ہیں، اور انٹری 27 ہے۔ اگر آپ انٹری 27 دیکھیں، تھوڑا سا پڑھ دوں، اور اس حوالے سے جو انٹرپریٹیشن کی بحث اب ہم کر رہے ہیں، خالصتاً یہ پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن کی بحث ہو رہی ہے۔ 4th شیڈیول لیجسلیٹو لسٹ انٹری 27، یہ میں پڑھتا ہوں۔ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، ایشو بتا دیجیے، میں بتاتا ہوں، ایشو پہ بھی آتا ہوں جی۔ Import and export across customs frontiers as defined by the federal government. اس کے بعد کاما، inter-provincial trade and commerce، یہ ذرا انڈرلائن کیجئے، یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، inter-provincial trade and commerce، کاما، اس کے بعد پھر trade and commerce with foreign countries، standard of quality of goods to be exported out of Pakistan۔ جو اہم اس کا حصہ ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے وہ ہے انٹر پروونشل ٹریڈ اینڈ کامرس۔ ایشو کورٹ کے سامنے یہ ہے کہ ایک کمپٹیشن کمیشن بنایا گیا 2007 میں قانون کے ذریعے، آرڈیننس کے ذریعے، 2010 میں ایکٹ آ گیا۔ اب کمپٹیشن کمیشن جس کو ہم مسابقتی کمیشن بھی کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کارٹیل بناتا ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، قیمتیں جو ہیں اشیاء کی ان کو بڑھانے گرانے کی کوشش کرتا ہے، کسی سازش کے ذریعے مینوفیکچرر مل جاتے ہیں، کارٹیل بنا لیتے ہیں، تو ان کے حوالے سے وہ اقدامات کر سکتا ہے کمپٹیشن کمیشن، ان کو نوٹس دے کر، ان کو بلا کر تادیبی کارروائی کر سکتا ہے، ان کو حکم دے سکتا ہے کہ آپ یہ حرکت بند کیجیے۔ اب سوال، یہ بہت اچھی طاقت ہے، یہ ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ طاقت اب صوبائی ہے یا یہ وفاقی ہے؟ اس کے حوالے سے قانون سازی وفاق کی سطح پہ ہوگی یا صوبے کی سطح پہ ہوگی؟
اب فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ جو ہے 4th شیڈیول کی، اس میں کوئی ایسی انٹری نہیں ہے جو مونوپلیز کے حوالے سے قانون سازی کی طاقت دے۔ 1956 کے قانون میں واضح انٹری تھی مونوپلیز اینڈ کمبائنز فیڈرل لسٹ میں۔ ہماری بحث یہ ہے کہ اب جب اس انٹری کو نکالا گیا فیڈرل لسٹ سے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اب یہ بات صوبائی ہو گئی، اب صوبے بنائیں کمپٹیشن کمیشن، اور صوبے کی سطح پہ یہ بات ہو سکتی ہے لیکن وفاق کی سطح پہ کمپٹیشن کا قانون نہیں بن سکتا۔ اس کے جواب میں کمپٹیشن کمیشن کی طرف سے سیکرٹری صاحب وکیل ہیں، ان کی بحث یہ ہے کہ آئین کا یہ جو میں نے بھی انٹری 27 پڑھی جو فیڈرل لسٹ میں ہے، انٹر پروونشل ٹریڈ اینڈ کامرس، یہ فیڈرل پارلیمنٹ کو طاقت دیتی ہے کہ وہ فیڈرل سطح پہ ایسا قانون بنائے جس کا مقصد ٹریڈ اینڈ کامرس کو ریگولیٹ کرنا ہو، اور اس ٹریڈ اینڈ کامرس کو جو صرف ایک صوبے کے اندر محدود نہیں ہے، جو انٹر پروونشل ہے، یعنی کہ جو مختلف صوبوں کے مابین ٹریڈ اینڈ کامرس ہے، اس کے حوالے سے قانون سازی کا اختیار فیڈرل پارلیمنٹ کو ہے انٹری 27 کی روح سے۔ اچھا، یہ بھی ایک معقول نقطۂ نظر ہے، میں بالکل کبھی نہیں کہوں گا کہ سیکرٹری صاحب معقول سے ہٹ کے کبھی کوئی بات کرتے ہیں، تو یہ ان کا نقطۂ نظر تو معقول ہے کہ یہ جو لفظ ہیں انٹر پروونشل ٹریڈ اینڈ کامرس، ان کو یہ مطلب دیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ اگر تاریخ دیکھی جائے ان الفاظ کی، یہ لفظ ہمارے آئین میں آئے ہیں امریکی آئین سے۔ جو امریکہ کا آئین ہے اس میں بھی کچھ اسی قسم کی زبان موجود ہے، اسٹیٹ کامرس، ٹریڈ اینڈ کامرس بٹوین دا اسٹیٹس، ایک وہاں پہ انٹری ہے فیڈرل لیجسلیٹو انٹری، اور اس انٹری کو یو ایس سپریم کورٹ نے پچھلے 200 سالوں میں جو انٹرپریٹ کیا وہ اسی طرح کیا جو سیکرٹری صاحب کی بحث ہے، کہ اس کے ذریعے آپ ہر وہ قانون بنا سکتے ہیں جس کا تعلق اس ٹریڈ اینڈ کامرس کو ریگولیٹ کرنا ہو جو پورے ملک میں جس کا اثر ہوتا ہے، جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہو۔ اب ہماری بحث جو ہے اس طرف سے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو آئین ہے اس کا ڈھانچہ ہمارے آئین سے یکسر مختلف ہے، اور آئینی جو تراکیب ہیں یا اصطلاحات ہیں ان کو ایک ڈکشنری کو اٹھا کے ان کا مطلب نہیں ڈھونڈنا ہوتا۔ آپ ڈکشنری اٹھائیں گے تو انگریزی کا مطلب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن آئین کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ایک ڈکشنری بیسڈ ایکسرسائز نہیں ہے، وہ ایک ایسی ایکسرسائز بھی نہیں ہے کہ آپ نے کھڑکی کھولی اور ساتھ والے ملک کو دیکھا یا ساتھ سمندر پار والے ملک کو دیکھا کہ وہاں اس قسم کے الفاظ کا کیا مطلب لیا گیا ہے اور وہ مطلب اٹھا کے منوان آپ نے یہاں پہ رائج کر دیا، کیونکہ آئین ایک تاریخ کا حصہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کی، کسی بھی ملک کی، اور آئینی جو اصطلاحات ہیں ان کو اس تاریخ اور مجموعی آئینی ڈھانچے کے تناظر میں انٹرپریٹ کرنا ہے۔ یہ سب سے میری گزارش ہے، آج میں جو اہم بات اگر کوئی کرنا چاہتا تھا تو وہ یہ ہے کہ پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن آئین کے یکسر مختلف ہیں کسی رولز ریگولیشنز کے پرنسپلز سے۔ دی کانسٹیٹیوشن از دی ایمباڈیمنٹ آف اے نیشنل ویژن۔ اگر آپ نے ایک قانون بنایا، لیٹ سے ڈرگز ریگولیشن ایکٹ، وہ ٹھیک ہے، ایک محدود آپ نے کہا یہ دوائیاں کس طرح بنیں گی، کس طرح بکیں گی، اس کا ایک قانون بن گیا، یا آپ نے قانون بنا دیا کسی اور ایک محدود زندگی کے معاملے کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے۔ لیکن آئین جو ہے وہ چونکہ ریاست کے تمام اداروں کے درمیان اور تمام اکائیوں کے درمیان ایک توازن اور ایک ربط قائم کرنے کا نام ہے، لہٰذا کسی بھی آئینی شق کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کو آپ بڑے تناظر میں ڈال کے دیکھیں گے۔ اور ہماری بحث یہ ہے کہ اگر آپ اس انٹری کو، انٹری 27 کو، ان الفاظ کو انٹر پروونشل ٹریڈ اینڈ کامرس وہ مطلب دیں گے جس کے ہاں سیکرٹری صاحب ہیں، تو پھر آپ دوبارہ ایک کانکرنٹ لسٹ پیدا کر دیں گے۔ کانکرنٹ لسٹ کو ختم کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ صوبوں کے اختیارات کو بڑھایا جائے، کیونکہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہوتا جس کا اثر ایک صوبے سے باہر دوسرے صوبے پہ نہ پڑے۔ اگر میں یہاں ایک اخبار چھاپتا ہوں تو وہ تمام پاکستان میں بکے گا، کتاب چھاپتا ہوں تو وہ بھی جائے گی، اور بھی میری جو ایکٹیویٹیز ہے، میں گاڑی میں بیٹھ کے اگر صوبہ کراس کرتا ہوں تو وہ بھی انٹر پروونشل میں آ جائے گا۔ امریکہ میں انہوں نے یہی کیا، ان 3 لفظوں کو یا 4 لفظوں کو، ٹریڈ اینڈ کامرس بٹوین دا اسٹیٹس کو لے کر انہوں نے اپنے جو ان کے سیکیورٹیز ریگولیشن ہے، جو اسٹاک ایکسچینجز کی ریگولیشن ہے، فائنینشیل، بینکنگ، تمام ان کا جو ایک فیڈرل نظام ہے، ان کو ان 4 لفظوں پہ کھڑا کر دیا، کیونکہ ان کا آئین ہے ہی 8 صفوں پہ مشتمل۔ ان کے آئین میں مکمل شروع سے آخر تک اس کے 12 اس کے آرٹیکل ہیں،
اور 8 صفوں میں وہ تمام آئین لکھا جاتا ہے. ان کے سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ چونکہ یہ اتنا ایک محدود الفاظ پر مشتمل آئین ہے، اس آئین کے ہر لفظ کے اوپر ایک عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے اور ہم عمارت کھڑی کریں گے. انہوں نے ان 4 لفظوں کو لے کر ایک مکمل فیڈرل اسٹیٹ جو ہے بنا دیا. امریکن آئین میں اس کو انٹر اسٹیٹ کامرس کلاز کہتے ہیں. کامرس کلاز، انٹر اسٹیٹ کامرس کلاز، ٹریڈ اینڈ کامرس بٹوین دا اسٹیٹس، یہ لفظ جو ہے کو آئین کا سب سے اہم حصہ مانا جاتا ہے. امریکن آئینی تاریخ میں ان کے پورے آئین میں اگر کوئی چیز سب سے اہم ہے تو وہ یہ ہے، کیونکہ پورا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان 4 لفظوں پر کھڑا ہوا ہے. اگر یہ 4 لفظ یوں نہ ہوتے یا ان کی وہ تشریح نہ کی جاتی جو امریکن سپریم کورٹ نے کی 19ویں صدی میں اور پھر 20ویں صدی میں، تو ان کی ایک فیڈرل اسٹیٹ بن ہی نہیں سکتی تھی. کیونکہ ان کے ہاں ہر اسٹیٹ کا اپنا آئین موجود تھا. ان کے ہاں شروع کا جو تصور تھا وہ ایک قسم کی کانفیڈریشن کا تصور تھا کہ ہم سب اپنے اپنے آئین کے تحت اپنے اپنے کام کرتے رہیں گے، لیکن ہم ایک یہ بنا رہے ہیں یونین. بٹ دی یونین واز مور لائک اے کانفیڈریشن دین اے فیڈریشن. اور امریکن سپریم کورٹ نے آئین کے ان 4 لفظوں کو جو تشریح دی، اس کی بنیاد پر یونائٹڈ اسٹیٹس بیکیم اے ٹرو فیڈریشن ود اے ویری پاورفل فیڈرل گورنمنٹ. ہماری بحث یہ ہے کہ اگر آپ کنکرنٹ لسٹ کو ختم کرنے کے بعد انٹری 27 کو اٹھاتے ہیں، جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں جس میں انٹری 27 کی تشریح کی گئی ہو یا اس کو اہم سمجھا گیا ہو. آج دن تک اس کو آئین کا ایک بہت ہی غیر اہم ایک نامانوس سی ایک شکل تھی جس کا ہم نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا تھا اپنی وکالت میں یا اپنی بحث کے دوران. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر سیکرٹری صاحب کی بحث مان لی گئی، جس کا کافی امکان ہے بائی دا وے، تو یہ اچھا آپ کا نہیں چلے، اچھی بات ہے. اگر یہ بحث مان لی، لیکن ہم جو بحث کر رہے ہیں اور جو ہم اس طرف سے بحث کر رہے ہیں، ہماری التجا کورٹ کے سامنے اس مقدمے میں یہ ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو اس تناظر میں دیکھنا ہے جس تناظر میں یہ لکھے گئے ہیں، اور اس تناظر میں 18ویں ترمیم بھی شامل ہے، اور اس تناظر میں اس آئین کی تاریخ بھی شامل ہے. ان الفاظ کا کبھی بھی ان الفاظ کی یہ اہمیت نہیں تھی. 1973 میں آئین بنا اور 2015 تک ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں جہاں ان الفاظ کا سہارا لیا گیا ہو. اور یہی حالت انڈیا کی ہے، وہاں بھی یہی الفاظ ہو بہو موجود ہیں ان کے آئین میں بھی. کوئی مقدمہ انڈیا میں بھی اس نوعیت کا نہیں جہاں انہوں نے ان الفاظ کا سہارا لے کر فیڈرل لیجسلیشن کا جواز مہیا کیا ہو. تو ہماری بحث یہ ہے کہ اگرچہ ڈکشنری کے طور پہ تو آپ شاید یہ مطلب دے سکتے ہیں جو مانگا جا رہا ہے، شاید اور ملکوں سے اگر آپ نظیر لیں، ان کے فیصلے اٹھائیں تو پھر بھی وہ مطلب دینا ممکن ہو جو سیکرٹری صاحب دینا چاہ رہے ہیں. لیکن ہماری بحث یہ ہے کہ ان الفاظ کو جب آپ ہمارے آئینی ڈھانچے میں سمو کر پڑھتے ہیں تو ان کا وہ مطلب نہیں ہو سکتا جو امریکہ میں ہے. کیونکہ اگر ان کو وہی مطلب دیا گیا جو امریکہ میں دیا گیا ہے تو ہمارا آئینی نظام ایک دفعہ پھر ایک انقلاب سے گزرے گا. 18ویں ترمیم نے ایک چھوٹا سا انقلاب پیدا کیا تھا، صوبوں کی طاقت بڑھائی تھی، وہ تمام طاقت واپس یا اس کا ایک بہت بڑا حصہ واپس فیڈرل پارلیمنٹ کے پاس آ جائے گا. کیا ہے جی کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کی ایک ڈومین جی انٹرپریٹیشن آف لا جو ہے وہ عدلیہ کرے. اب آئین میں کہاں لکھا ہے کہ عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین کی تشریح، قانون کی تشریح کرے؟ کیونکہ وہ جو آرٹیکل ہے 175 کا غالباً، اس میں تو کلیئرلی یہ نہیں لکھا کہ انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ لا ہے. وہ ہم کہاں سے اس کو ڈرائیو کرتے ہیں کہ یہ عدلیہ کا اختیار؟ دیکھیں ایڈجوڈیکیشن کا اختیار تو ہے نا عدلیہ کا، یہ تو آپ مانتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے ان کو. اب فیصلہ اگر وہ قانون اور آئین کی بنیاد پہ کریں گے تو پھر قانون اور آئین کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تبھی کریں گے نا. تو یہ اختیار تو آپ نے دے دیا ان کو. جی نہیں، ان کا سوال بالکل اچھا ہے. دیکھیں لکھا نہیں ہوا کہیں، یہ لکھا ہوا کہیں نہیں ہے. اور یہ بات اچھا چلے، نہیں میری گزارش یہ ہے کہ امینڈمنٹ کے باوجود بھی جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اس میں مضمر ہے یہ بات کہ اگر آپ نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو پھر آپ قانون اور آئین کو پڑھیں گے تو تبھی کریں گے نا، اور جب آپ پڑھیں گے تو اس کو سمجھیں گے. ویسے میں ایک گزارش کر دوں، یہ بات ویسے امریکہ میں ہوئی جب جسٹس مارشل نے فیصلے دینا شروع کیے 19ویں صدی کے اوائل میں، تو بہت سے فیصلے انہوں نے ایسے دیے، آئین کی تشریح ایسی کی جو
ان نظریات سے متصادم تھی جو آئین کے لکھنے والوں کے تھے، کیونکہ اس وقت وہ موجود تھے لوگ 1878 میں یا 69 میں جن لوگوں نے آئین لکھا تھا وہ نہ صرف موجود تھے، سیاست میں بہت ان کا عمل دخل تھا اور صدر تھا ان میں سے اس کے خلاف لکھا تھا بلکہ جی کون آئین کی بنیاد 1786 میں امریکن کا آئین بنتا ہے. پریزیڈنٹ تھا جس کے خلاف وہ کر رہا تھا بیٹھ کے. وہ لوگ جنہوں نے آئین لکھا تھا وہ یکے بعد دیگرے 3-4 لوگ، ہیملٹن، جیفرسن، ایڈمز، وہ امریکہ کے صدر بنتے رہے. اچھا وہ صدر بنتے تھے اور سپریم کورٹ کہتا تھا نہیں آئین تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، یہ تم نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں لکھا ہم نے، یہ ہمیں پتہ ہے ہم کیا لکھ رہے تھے، یہ ہمارے پیپر موجود ہے. جب ہم لکھ رہے تھے آئین ہم نے تو یہ مطلب سمجھا تھا. یہ مارشل کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والا کہ آئین کا کیا مطلب ہے، ہم نہیں مانتے. اور یہ بحث ہوئی، بلکہ کہا یہاں تک کہا جسٹس ایڈمز نے کہا تھا جسٹس مارشل ہیز ڈیلیورڈ ہز ججمنٹ لیٹ ہم ناؤ انفورس اٹ. یہاں تک بات چلی گئی کہ میں نہیں مانتا اس کو، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے جائیں اس پہ عمل کرائیں آپ. لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس سے ہماری پوری ریاست جو ہے درم برم ہو جائے گی. عدلیہ صحیح کرے یا غلط کرے، ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، ہم نے اس کو ماننا ہے. وہ ایک لمحہ تھا جب یہ نظر آتا تھا کہ یو ایس سپریم کورٹ بالکل تتر بتر ہو جائے گا. کوئنسی ایڈمز کا یہ کہنا، ایک بہت جلیل القدر ایک فریڈم موومنٹ کا لیڈر، مارشل ہیز ڈیلیورڈ دس ججمنٹ لیٹ ہم انفورس اٹ. بٹ دین دے وینٹ بیک. کانگریس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. مارشل نے جھک ماری، ہم نہیں مانتے اس نے جو کہا، لیکن چونکہ وہ سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے ہم اس کو مانیں گے. ہم نے اس کو بنایا ہے، سپریم کورٹ کا ادارہ قائم کیا ہے، وہ اس کا چیف جج ہے. سپریم کورٹ نے یہ بات کہہ دی ہے، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں بالکل غلط کہی ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اور ہم ترمیم لے آئیں گے جب ہمیں موقع ملے گا، آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو ہم زائل کریں گے. لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کی بات کو ہم مانتے نہیں کیونکہ یہ غلط ہے اور اس بات سے متصادم ہے جو ہمارا نقطۂ نظر تھا جب ہم آئین بنا رہے تھے. تو یہ ایک تعلق ہے عدالت کا اور معاشرے کا، اور اس تعلق میں کلیدی کردار ہم وکیلوں کا ہے. ہمیں اس کردار کو سمجھنا ہے. اور میری بات ختم اسی سے کروں گا کہ یہ ہمارا ذریعہ معاش ضرور ہے، معیشت کا سہارا ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کے ایک چیز ہے. اور یہ ہمارا ایک خصوصی میں سمجھتا ہوں ایک پریولیج ہے. یہ کسی ڈاکٹر کو یہ چیز نہیں نصیب، یہ انجینئر کو بھی یہ چیز نصیب نہیں، کمپیوٹر سائنٹسٹ کو بھی یہ چیز نصیب نہیں کہ ہم اس قوم کے اور ہر وکیل کو، ہر ملک کے جو وکلاء ہیں ان کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ جو بنیادی فکری معاملات ہوتے ہیں، فکری جو ہماری جو کشمکش ہے، اس میں ہمیں شامل ہونے کا بہت جلدی موقع مل جاتا ہے. جیسے میں نے گزارش کی عورت نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اب کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر اس بارے میں اپنی رائے رکھتا ہوگا، لیکن مجھے اپنی وکالت کے دوسرے سال میں موقع ملا ایک فل بینچ کے سامنے کھڑے ہو کے بحث کرنے کا. اس میں امام مالک کے بھی حوالے ہم نے دیے، امام شافی کے بھی دیے، ابو حنیفہ کے بھی دیے، یونائٹڈ نیشنز کا قانون بھی پیش کیا. یہ ایک پریولیج ہے جو آپ کو مل جاتا ہے کہ جو ہمارے قومی دھارے کے معاملات ہیں، جو ہمارے سیاسی معاملات ہیں، ہمارے تمدنی معاملات ہیں، اس میں ہم ایک پوزیشن لے سکتے ہیں اور ہم معاشرے کو ایک طرح سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. معاشرہ ہم سے نہیں گائیڈ ہوگا، لیکن ہم اس معاشرے کا ایک اہم فکری حصہ ہیں. اگر ہم اس چیز کو دیانتداری سے سمجھیں اور دیانتداری سے اپنے نظریات بھی قائم کریں اور نظریات پہ کھڑے ہو جائیں، صرف اس لیے نہیں کہ آج یہ جج بیٹھا ہے اس کو یہ نظریہ پسند ہے تو میں نے مقدمہ چونکہ ڈاکٹر مبشر کا جیتنا ہے تو میں یہ بحث کر دوں اس کے سامنے جا کر. یہ کہا مجھے اللہ جنت بخش پیرزادہ صاحب نے کہ ان کے اندر ان کو پسند ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، یہ مان جائیں گے، کرنے دو مجھے بحث. میں نے کہا نہیں، آپ کو پسند ہوگی، ان کو پسند ہوگی، میں صرف مقدمہ جیتنے نہیں آیا، ہم ایک نظریے کے تحت آئے ہیں. ہم ایکوالٹی، نان ڈسکریمنیشن، اس بنیاد پہ یہ مقدمہ لڑنے آئے ہیں. ہمیں اس بنیاد پہ فتح چاہیے، اس بنیاد پہ فتح نہیں چاہیے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہو جائے گی چونکہ ان کو یہ بات پسند ہے. اگر یہ ہوگا تو ہم مقدمہ وقت. یہ میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا ایک فکری کردار بھی ہے معاشرے میں، اور اس کردار کو نبھانے کے لیے ہمیں فکری سٹینڈ لینے ہوں گے. اور سٹینڈ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جڑے رہیں سوچ سے، مطالعے سے، فکر سے. تو یہ آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بھی تو ہے نا کہ اگر جو ہے کوئی بھی ادارہ اگر ود ان پیرامیٹرز آف آبجیکٹو ریزولوشن عمل نہیں کرتا
تو وہ جو ہے وہ نل اینڈ وائٹ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ کافی ایٹ لینتھ انہوں نے بات کی. نہیں، الیکٹرل ریزولوشن میں بڑی سی جو گفتگو ہے نا وہ یہی ہے ساورینٹی آف اللہ کے حوالے سے. اسلام کی سائڈ کے اوپر. سر چند کوشچنز ہیں ایکچولی. ایک تھیسس تو میں آپ کے سامنے یہ ڈالنا چاہوں گا. آئی مائٹ اگری ود اٹ یا آئی مائٹ ناٹ. دو ایکچولی سوال ہیں جو آپ سے فنڈامنٹلی پوچھنا ہے. کمپٹیشن کمیشن کا ہی ہم بیچ میں بات کر رہے ہیں. آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ دو انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. کورٹ بھی مانتی ہے، دوست بھی مانیں گے کہ ایکچولی اٹس اے پازیٹیو، لوگوں کے ویلفیئر کے لیے آپ نے کمپٹیشن کمیشن بنایا. واٹ ڈفرینس ڈز اٹ میک کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر دو انٹرپریٹیشنز آ رہی ہیں اور عوام کا ایک انٹرپریٹیشن کے اندر بہتری آ سکتی ہے تو وہ گو ود دیٹ انٹرپریٹیشن. یہ بیچ میں کیا، واٹ از یور لاجک بیہائنڈ دس، یہ جو آپ بیچ میں پرپوز کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے جو ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ آئین کو اس کے تناظر میں اور اس کے اسٹرکچر کے مطابق انٹرپریٹ کیا جائے، یہ ایک بہت بڑی جورسپروڈینشیل بحث ہے، آپ بھی واقف ہیں اس سے. رونلڈ ڈورکن ایک گزرے ہیں جورسٹ، مفکر، فلاسفر آف لا، اور ان کی جو کتاب سب سے مشہور ہوئی شورائے آفاق وہ ہے ٹیکنگ رائٹس سیریسلی. اور وہ اسی کا ایک طرح سے جواب ہے جو مقدمہ سیکرٹری صاحب نے پیش کیا. انہوں نے کہا دیکھیں عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کام کرے جو معاشرے کی فلاح کے ہیں، اس کے لیے تو فلاحی ادارے اور سیاستدان اور حکومتیں اور سیاسی پارٹیاں ہیں. عدالت کا کام ہے ٹو ٹیک رائٹس سیریسلی. عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اچھا بھی ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے جی قانوناً مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میرے خلاف یہ ادارہ یہ کام نہ کرے، وہ ادارہ اگر کرے تو کرے. صوبائی ادارے کو حق حاصل نہیں ہے یا صوبائی کو حق حاصل ہے، وفاقی کو حق حاصل نہیں ہے. ایک شخص اگر آ کر یہ بات کرتا ہے اور ایک اپنا حق عدالت کے سامنے رکھتا ہے تو عدالت کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کو سیریسلی لے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی عدالت کہ چھوڑو یار اس میں معاشرے کی بہتری ہے، ہوگا جو تم کہہ رہے ہو بات ٹھیک، لیکن چونکہ ہمارے پاس تھوڑی سی گنجائش ہے تو ہم اپنی انٹرپریٹیشن کا اصول یہ رکھتے ہیں کہ وہ انٹرپریٹیشن اپناؤ جس سے ہماری نظر میں جو چیز مفاد عامہ میں ہے اس کو بڑھاوا ملے. عدالت کا کام یہ ہے کہ وہ لگی رہے آخری دم تک اس انٹرپریٹیشن کو ڈھونڈنے جو آئین کے ڈھانچے سے بہترین مطابقت رکھتی ہے. یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ڈورکن نے دیا اور اس کا بنیادی اس کا یہی تھا. اسی قسم کے سوالات تھے جن کے جواب میں اس نے پوری اپنی زندگی کا کام کیا کہ ہمیں انٹرپریٹیشن، کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن اصولوں کے تحت کرنی ہے. کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہمیں سیاست کے تحت نہیں کرنی، مفاد کے کسی نظریے کے تحت نہیں کرنی، اصول کے تحت کرنی ہے. قانونی نظام اصول پہ اگر قائم رہے گا تو وہ قانونی رہے گا، ورنہ وہ سیاست کا شکار ہو جائے گا. اور اس کا تجربہ ہمیں ہوا ہے پچھلے سالوں میں پاکستان میں. اگر کوئی جج یہ سمجھتا ہے کہ میں اب مسیحا ہوں، مجھے عوام کی پذیرائی حاصل ہے اور اب میرا یہ تاریخی فرض ہے کہ میں عوام کی فلاح میں فیصلے کروں، لیکن قانون اگر میرے رستے میں حائل ہوتا ہے، آئین اگر میرے رستے میں حائل ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ عوام تو میرے ساتھ ہیں، میڈیا میری تعریف کرے گا، عوام تعریف کریں گے، کر گزرو. تو اس سے قانونی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بظاہر تو وقتی طور پہ شاید 2-4 فیصلے ایسے ہوں جن کو پذیرائی مل جائے عوام میں، لیکن اس کے دور رس نتائج یہ ہوں گے کہ لوگ عدلیہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے ماڈل ٹاؤن میں، عدلیہ اس کا مداوع کرے، اور باقی تمام ادارے جو ہیں معاشرے کے وہ ایک طرح سے عدلیہ کے پیچھے چھپنے کے قابل ہو جائیں گے کہ عدلیہ کیوں نہیں کرتی. عوام کا غصہ عدلیہ کی طرف مڑ جائے گا اور دیگر اداروں کو بھاگنے کا موقع مل جائے گا. عدلیہ کا میں گزارش کروں گا کام ہے کہ آخری دم تک اصولوں پہ قائم رہے، اصول کے مطابق فیصلے کرے، عوامی دباؤ میں نہ آئے. از واٹ کیا لفظ استعمال کیا آپ نے؟ آسان اردو میں پوچھا یار. دیکھیے ہم نے سنتھسس پیدا کرنے کی کوشش کی، جتنی کوشش شاید یہ پاکستان میں ہوئی ہے، جتنی بحث دین کے حوالے سے، مذہب اور آئین کے حوالے سے، وہ شاید کہیں بھی نہیں ہوئی پچھلے 50-60 سالوں میں. سو ہم نے کہا کہ آرٹیکل 227 آئین میں موجود تھا 73 میں. 227 کے ساتھ آپ دیکھیں 229 اور 230 بھی ہے آئین میں. 227 کیا ہے؟ آرٹیکل 227 کہتا ہے کہ پارلیمنٹ شیل ناٹ
enact any laws in violation of the injunctions of Islam. ٹھیک. اب یہ بڑی سخت ایک حد بندی ہے پارلیمنٹ پر, لیکن اس کے ساتھ ہی آرٹیکل 229 غالباً اور 230 یہ کہتے ہیں کہ there shall be a council of Islamic ideology to render advisory opinions as and when sought by Parliament, and it is free for Parliament to accept or not accept any opinion rendered by the Council of Islamic Ideology. And effect will be given to Article 227 only in the manner prescribed in this part. یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئین کے آرٹیکل 227 کی بنیاد پر میں مقدمہ کرتا ہوں کہ فلاں قانون چونکہ انجنکشنز آف اسلام سے متصادم ہے اس لیے اس کو کالعدم قرار دیا جائے, الٹرا وائرس قرار دیا جائے. یہ ہے پارلیمنٹ کے اوپر ایک یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ اس طرح قانون سازی کریں, اور اس کے لیے مشورے آپ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے لیں, لیکن وہ مشورہ آپ پر حاوی نہیں ہوگا, آپ اس کے پابند نہیں ہوں گے. جی بھائی پلیز. جی کیا مطلب سورسز کیا ہونے چاہیے اگر کانسٹیٹیوشن کی لینگویج کو آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے, آپ کے سورسز کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں میں نے گزارش کی کہ اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن میرا یہی آپ کے سامنے مقدمہ ہے کہ آئین کے کسی بھی حصے کو, اسی لیے میں نے انٹری 27 کا آپ کو حوالہ دیا کہ 27 کے لفظ اگر آپ دیکھیں گے اور ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے تو شاید آپ ایک مطلب پہ پہنچ جائیں. اگر آپ ان الفاظ کو امریکہ کے قانون کے حوالے سے دیکھیں گے کہ امریکہ میں ان الفاظ کو کیسے انٹرپریٹ کیا گیا ہے تو آپ کسی دوسرے نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ ان الفاظ کو ہمارے اپنے آئینی سٹرکچر میں رکھ کے دیکھیں گے اور ہسٹری کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کسی تیسرے نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. سو میرا بڑا آپ کے سامنے جو مقدمہ ہے یا جو گزارش ہے وہ یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن از always a question of interpreting the entire constitution, of placing particular parts of the constitution in the context of the larger whole. The constitution creates an organized structure, and the constitution has to be read as an organized text which is interlinked and which is interdependent. So every part of the constitution must be interpreted while keeping in view the overall constitutional scheme and the intent of the constitution. So یہ in a nutshell is what I'm saying. ایک اور تھیسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ونس اگین آئی پرابلی ڈونٹ اگری ود اٹ, لیکن ذہن میں آتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایز اے پاور میپ, اور آپ وکیل جو مرضی آرگیو کر لیں, میرے نزدیک تو ایکچولی جو ڈیفیکلٹ ہارڈ مقدمے وغیرہ ہوں گے ان کے تو ایکچولی اٹس ناٹ ڈٹرمنڈ بائی دا جو وہاں پہ آپ کے سامنے جو چیز لکھی ہوئی ہے, اٹس ڈٹرمنڈ بائی ادر فورسز. یہ جو ڈیفیکلٹ کویشچن اور جس ڈائریکشن کے اندر جانا ہے کہ یا کو آپ نے یہ اوپر کرنا ہے, اگر وہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا تو وہاں پہ نہیں ڈیسیجن ہونا تھا. جب چلا گیا اس کے بعد آپ نے بیچ میں کر لیا, تو اٹس وڈ یو اگری ود دا فیکٹ کہ اٹس ناٹ جسٹ سمپلی ایکچولی جو ٹیکسٹ ہے, وکیل 19-20 کا ہی فرق بیچ میں کر سکتا ہے. اگر اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے تھوڑا سا آپ ادھر کر لیں گے اور چینج دا ڈیسیژن. اسی لیے میں نے یہ ایل ڈی اے والے مقدمے اور آرٹیکل 148 کا میں نے اسی لیے حوالہ دیا. میرے ذہن میں تھی یہی بات کہ یہ بہت ہی ایک طرح سے ڈسکریشن کی بات بھی ہے کہ عدالت کے پاس اتنی بڑی ڈسکریشن ہے آئین کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے کہ 3 جج بالکل ایک مختلف فیصلہ کر سکتے ہیں اور دوسرے 3 جج بالکل مختلف انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. اور وہی جج تاریخ کے ایک دور میں, جس کا اشارہ سیکرٹری صاحب کر رہے ہیں کہ اگر یوزر پر بیٹھا ہوا ہے تو شاید وہ 3 جج کچھ اور فیصلہ کریں, اگر وہ چلا گیا ہے, حکومت اس کی ختم ہو گئی ہے, تو وہ کچھ اور فیصلہ کریں. یہ بالکل یہ آئین جو ہے اسی لیے تاریخ اور سیاست کے ساتھ ایک طرح سے انٹریکٹ کرتا رہتا ہے. سو جو ہمارے جج صاحبان بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اسی تاریخ اور سیاست کا حصہ ہوتے ہیں. ان کے نظریات, ان کی وابستگیاں بالکل ہوتی ہیں. امریکہ میں تو عام بات ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے لگائے ہوئے 5 جج ہیں, اگر ڈیموکریٹک پارٹی کے لگائے ہوئے 4 جج ہیں تو ان کا 5-4 کی ڈویژن عام بات ہے وہاں پہ کہ 5 اس طرف ہو گئے, 4 اس طرف ہو گئے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے فرار شاید ممکن نہیں ہے, کیونکہ بالآخر یہ ایک انسانی عملی ہے نا. ہم اور تو کسی کو وہاں بٹھا نہیں سکتے, بٹھائیں گے تو ہم انسانوں کو ہی اپنی عدالتوں میں. وہ انسان ہم ہی میں سے نکل کے جاتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سب کی وابستگیاں ہیں. وابستگیاں سیاسی بھی ہیں, وابستگیاں ہماری مذہب کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں, وابستگیاں ہماری اور بھی ہوتی ہیں, علاقائی بھی ہوتی ہیں. بالکل یہ بات ہوتی ہے ہمارے سامنے کورٹوں میں کہ فلاں جج کس صوبے کا ہے, یہ معاملہ اس کے پاس لے جائیں گے تو ہاں وہ چھوٹے صوبے کا ہے, وہ ذرا زیادہ اس کو توجہ دے گا, کوشش کرو اس بینچ میں لگ جائے.
جہاں KPK یا بلوچستان کے جج بیٹھے ہوئے ہوں, پنجابی جج نہیں اس کا یوں. اب آئیے ہم بیٹھ کے بحث کر رہے ہوتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ کہ بھائی تمہارا مقدمہ اگر اس بینچ میں چلا گیا تو پھر تو بات بن جائے گی, ادھر چلا گیا تو پھر کچھ نہیں ہونا. تو اب دیکھو, دعا کرو, کوشش کرو. So what is the delicate difference between the construction and the interpretation of the Constitution? ڈیلیکیٹ ڈفرینس, اتنی ڈیلیکیٹ ہے کہ شاید میں نہ اس تک پہنچ پاؤں. دیکھیں کنسٹرکشن ہی, انٹرپریٹیشن از این ایکٹ آف کنسٹرکشن. تشریح اور تعبیر. دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر آپ اور زیادہ اس کو کرنا چاہیں گے, لفظ استعمال ہوتے ہیں ہرمنیوٹکس. غالباً جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں, ایک تو چیز ہے آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے ایک متن کو, کتاب اٹھائی آپ نے, انٹری 27 پڑھی, اس پہ لفظ لکھا ہوا ہے انٹر پروونشل ٹریڈ اینڈ کامرس. آپ نے ڈکشنری اٹھائی, انٹر پروونشل کا کیا مطلب ہے, ٹریڈ کا کیا مطلب ہے, کامرس کا کیا مطلب ہے, اور آپ نے اس کو اردو میں لکھ دیا. یہ تو ہو گئی اس کی ٹرانسلیشن. اب یہ آئین کو سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے, آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کر دی. تو آپ جو گزارش میں یہی کر رہا ہوں کہ انٹرپریٹیشن ہیز ٹو بی ان دی فارم آف کنسٹرکشن. کنسٹرکشن سے مراد یہی ہے کہ آپ پورے اس کے ڈھانچے کو, اسٹرکچر کو سمجھیں کہ یہ جو ایک جملہ آ رہا ہے اس کا مجموعی سیاق و سباق کیا ہے. اس سے ہٹا کے, میں ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, مجھے یاد ہے ہمارے کانسٹیٹیوشنل لا کے پروفیسر نے آخری جو لیکچر دیا وہ یہی تھا کہ نیور تھنک آف دا کانسٹیٹیوشن ایز جسٹ اے جمبل آف ورڈس. If you start reading the Constitution as a jumble of words, you will be a dinosaur. آپ ایکسٹنکٹ ہو جاؤ گے. Constitution, always understand the Constitution in its own context. پروفیسر پارکر تھے ہمارے, اور ان کی بڑی مزے کی کتاب ہے, اور اس کو آپ نہ صرف اس کے اپنے انٹرنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں, اس کو اس کے ایکسٹرنل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں کہ تاریخ کے کس دور میں آپ آئین کو انٹرپریٹ کروا رہے ہیں عدالت سے. جو بات سیکرٹری صاحب نے کہی وہ بھی بات بالکل واضح. دیکھیں امریکہ میں تھوڑی سی مثال دوں, جب انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس شامل کیے اپنے آئین میں, سول وار ہوئی ان کی سلیوری کے معاملے پہ 1865 میں, اس کے بعد انہوں نے بہت سے رائٹس جو ہے فنڈامنٹل رائٹس ہم انہیں کہیں گے اپنی زبان میں, ان کو آئین میں انہوں نے داخل کرنا شروع کیا. ہوا کیا, اگر آپ 1865 سے لے کر 1900 تک کے کیس دیکھیں, 1898 تک کے, اس زمانے میں ان فنڈامنٹل رائٹس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو معاشرے کے بالادست طبقے تھے وہ اور زیادہ طاقتور ہو گئے. فیکٹری اونرز نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ ایسا قانون بناتے ہیں کہ لیبر لا ہوگا کہ میں لیبر سے 18 گھنٹے کام نہیں لے سکتا, میں 12 گھنٹے کام لے سکتا ہوں, تو یہ میرے رائٹ آف بزنس میں مداخلت ہے. اور سپریم کورٹ نے کہا بالکل مداخلت ہے, اب چونکہ تمہیں رائٹ ٹو بزنس مل گیا ہے جیسے ہمارا آرٹیکل 18 ہے, تو کانگریس یہ قانون نہیں بنا سکتی. تو اس 30-40 سال کے عرصے میں فنڈامنٹل رائٹس کا جو اثر ہوا وہ اینٹی پور ہوا, کہ جو پسے ہوئے طبقے تھے, زیر دست طبقے تھے, وہ اور زیادہ ان فنڈامنٹل رائٹس کی وجہ سے پس گئے. بظاہر تو مقصد یہ نظر آتا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس دیے جا رہے ہیں عوام کی فلاح کے لیے, اور میں گزارش کروں ہمارے یہاں بھی بائی دی وے یہی ہو رہا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کا استعمال کون کرتا ہے سب سے زیادہ ہماری عدالتوں میں؟ وہ کرتا ہے جس نے بینک کا لون نہیں دینا, جس نے ٹیکس نہیں دینا, اور وکیل ہم ہی ہوتے ہیں ان کے, اور ہم فنڈامنٹل رائٹس کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس پہ کافی مطالعہ اور سٹڈیز دنیا میں ہوتی ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کے کنزیومر عام طور پہ وہ لوگ نہیں ہوتے جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے فنڈامنٹل رائٹس کی. بھائی وہ دوست کافی دیر سے آپ نے کافی کوشچن کر لیے, پہلے ان کا ہوگا. آپ پوچھیے پلیز بھائی. بولو. I have a question regarding Imran Tiwala case. So, sir, can we say this case, there is a big political influence in this case? There is a big political influence in this case. If the answer is yes, then it means Supreme Court may and make political decisions and judgments. دیکھیے مقدموں کا ظاہر ایک پولیٹیکل اثر تو ہوتا ہے. اب اگر عمران ٹیوانا کیس کا فیصلہ وہی رہتا جو لاہور ہائی کورٹ کا تھا, تو ظاہر ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ڈیولپمنٹ سو کالڈ, جس کو میں نہیں سمجھتا ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ آرنج لائن ہو, وہ میٹرو ہو, وہ فلاں, وہ نہ کر سکتے. پھر ان کو ساری لوکل گورنمنٹوں سے پاس کرانا پڑتا, وہاں پہ بٹھا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑتا کہ آپ اس کا اپروول دیں تو تب یہ ہوگا. اب ظاہر ہے کہ بہت بڑی طاقت تھی جو ان کے ہاتھ سے چھن جاتی, اس لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. بہت بڑی فوج ظفر موج تھی جو LDA اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہوئی سپریم کورٹ میں, اور ڈے ٹو ڈے یہ کیس چلا.
ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا نہیں، اس سے اگلے دن سپریم کورٹ نے اس کو اٹھا کر 1 بجے سے 5 بجے تک روز سنا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو گیا. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو ایسی اہمیت دی گئی کہ جیسے ایک بغاوت ہو گئی ہے ملک میں عمران ٹیوانا کے فیصلے کی، اور جو ایک میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. You can't talk about their motivation, political effects تو ہوتے ہیں ہر فیصلے کی ہوتے ہیں. ہاں جی سوری، آئین کی سوورینٹی تو نہیں آپ دیکھیں سوورینٹی اسی طرح ہے کہ اجتہاد تو بالکل اسٹیگننٹ ہے اس ملک میں، کہاں پہ ہو رہا ہے یہ جو بھی آپ نے اجتہاد کیا مطلب؟ اجتہاد کیا مطلب؟ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے نہیں اجتہاد دیکھیں نہیں، دیکھیں اس پہ دین کے مطابق اس کو کرنا، دین کے مطابق کہاں پہ امپلیمنٹیشن. نہیں، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس ایک اجتہاد تھا، اگر اس کو آج بھی پارلیمنٹ مانتی ہے. اب ہمارے ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ دینی مسائل پہ گفتگو کرنا، ہم تو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ بھی کر سکتی ہے. سر اچھا، ہمارے دوست ایک نصر احمد بار بار کویشچن کرتے ہیں، ان کو کافی الرجک ہیں. پاکستانی کانسٹیٹیوشن ایک لیونگ کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر لٹرل جو جس انداز میں وہ کرنا چاہتے ہیں، واٹ ڈو یو فالو؟ اچھا، یہ پھر اس طرف ہم آ جاتے ہیں. دیکھیں آئینی انٹرپریٹیشن کے 2 بڑے نظریات ہیں دنیا میں. ایک تو میں نے یہ بات کی نا کہ اسٹرکچر کو آپ دیکھیں اور اسٹرکچر سے اس کا مطلب مختلف شکلوں کا نکالیں. 2 جو بڑے نظریات ہیں آئین کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، ایک ہے اوریجنل انٹینٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ جب آئین بن رہا تھا تو آئین کے بنانے والے کیا چاہتے تھے، جو لفظ انہوں نے لکھے ہیں ان لفظوں کی کیا تعبیر ان کے ذہن میں تھی 1973 میں، یا امریکہ کا آئین اگر آپ نے دیکھنا ہے تو 1876 میں دیکھیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو یہ نظریہ ہے کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، ان کی تعبیر جو بھی تھی، وہ جو بھی چاہتے تھے، انہوں نے جب لفظ لکھ دیے تو یہ جانتے تھے کہ الفاظ جو ہیں وہ ایک زندہ زبان کے الفاظ ہیں، اور ایک زندہ زبان جو ہے وہ اپنے تاریخی سفر میں معنی سموتی رہتی ہے. الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں انسان کے نظریات کے حوالے سے. 1876 میں جن لوگوں نے امریکہ کا آئین لکھا، ان میں سے تقریباً تمام جو تھے وہ غلام رکھتے تھے، سلیو اونرز تھے، واشنگٹن سمیت. اب یہ کہنا کہ سلیوری از اگینسٹ دی US کانسٹیٹیوشن، جو کہ کہا امریکن سپریم کورٹ نے بعد میں کہ آر کانسٹیٹیوشن از کلر بلائنڈ. تو اگر تو آپ وہ نظریہ لیں گے کہ جو لکھنے والوں کے دل میں تھا یا ذہن میں تھا، تو وہ تو ظاہر ہے کہ غلام رکھنے کو خلاف آئین نہیں سمجھتے تھے اور برا نہیں سمجھتے تھے. اور آئین بنانے کے بعد دہائیاں گزر گئی، 1865 میں جب تک سول وار نہیں ہوئی تو سلیوری تھی امریکہ میں. تو اب اس حوالے سے پھر بحث ہوئی کہ آئین کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے، اوریجنل انٹینٹ یا ایز اے لیونگ ڈاکیومنٹ. یہ دوسرا ایک نظریہ ہے. اسلام دین فطرت ہے، کہا جاتا ہے. اسلام کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک انسان کے بنائے ہوئے آئین کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں انسان کا جو بنایا ہوا آئین ہے وہ بنایا انسانوں نے، ان انسانوں کے کچھ نظریات تھے، کچھ ان کے خیالات تھے. کیا اب ہم ان خیالات اور نظریات کے پابند ہیں ہمیشہ کے لیے، یا یہ کہ ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے اپنے خیالات اور نظریات کے مطابق انٹرپریٹ کر سکتے ہیں while remaining within the structure of the constitution. یہ دوسرا جو نظریہ ہے یہ اب دنیا میں حاوی ہے. لیکن پہلا جو نظریہ ہے اس کے ماننے والے بھی بہت اہم لوگ ہیں، بہت اہم مفکر، جورسٹ، جج ہیں. امریکہ میں یہ بحث چلتی رہتی ہے. امریکن سپریم کورٹ میں ایک جج صاحب ہیں جسٹس اسکیلیا، وہ اوریجنل انٹینٹ کے حامی ہیں مور اور لیس. تو وہ ہر سال کوئی کتاب بھی لکھتے ہیں، ان کا کوئی ڈسینٹنگ نوٹ بھی آتا ہے. باقی جج صاحبان عموماً لیونگ کانسٹیٹیوشن کے. لاسٹ 2 کویشچن پلیز. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، میری نظر میں امریکہ، برطانیہ یا انڈیا کی ہم مثال دیتے ہیں، وہاں جوڈیشری کے ساتھ پیرالل کولیٹرل، وہاں کے انٹرنیشنل جورسٹ اور کانسٹیٹیوشنلسٹ اور پولیٹیکل سائنٹسٹ کا بڑا رول ہے. بڑا ایکڈیمیا کا بہت بڑا رول ہے. یہ بہت ہمارے یہاں ایک کمی ہے اور کوتاہی ہے. دیکھیے امریکہ میں جو بھی جج کوئی فیصلہ لکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کل ہی یا آج ہی ہارورڈ لا اسکول میں، ییل میں اس کے اوپر سیمینار ہو رہا ہوگا. کوئی پروفیسر ٹرائب، ایکرمین، یہ بہت بڑے نام ہیں ان کی ایکڈیمیا کے، وہ کھڑے ہو کر میرے فیصلے کی دھجیاں اڑا رہے ہوں گے.
اور پورے ملک میں سینکڑوں لا اسکول کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مقالے لکھ رہے ہوں گے اور ہو رہا ہوگا یہ سارا کچھ, کتابیں لکھی جائیں گی, میری تعریف ہوگی یا تذیق ہوگی, یہ ان کو بالکل علم ہوتا ہے. اور اسی لیے وہ اپنے فیصلوں میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں اور آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیتے ہیں. سو ایکیڈیمیا اور جوڈیشری کے درمیان ایک گفتگو جو ہے, بہت صحت مند گفتگو جو ہے. جی, اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ جج کچھ بھی لکھتے, ہم نے تو چونکہ کل لیو لینی ہوتی ہے, اسٹے لینا ہوتا ہے, تو ہم تو بات نہیں کرتے اسپیسیفک فیصلوں کے حوالے سے. اور ایکیڈیمیا ہماری گنگ ہے, ہمارے یہاں وہ ہے ہی نہیں, اور ایک یہ بہت بڑی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بار لیول پہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا. علی ظفر صاحب سے بھی میری بات ہوئی اس دن. دیکھیں یہ ہمیں, اگر چونکہ ہماری ایکیڈیمیا تو یہ کر نہیں رہی, ہمارے یہاں شاید ایکیڈیمکس ہے ہی نہیں, اس پائے کے لکھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں, یہ کرنا شاید ہمیں خود ہی پڑے گا کہ ہم اپنے ایسے جریدے شائع کرنا شروع کریں بار ایسوسی ایشن لیول پہ, سپریم کورٹ بار, ہائی کورٹ بار لیول پہ, کہ ججوں کو یہ احساس ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم منمانی کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہم نے لکھ دیا بس وہ حرف آخر ہے, قانون ہو گیا. سو ہمیں ایک کریٹیکل ایٹماسفیئر بالکل پیدا کرنا پڑے گا, کرٹیک کا ایٹماسفیئر. ٹھیک ہے وہاں پہ مقالہ چلے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آ جائے, اور وہ فکری ہے, انٹلیکچوئل پاور. ٹھیک ہے, ہم کوئی ہاتھ تو نہیں روک سکتے کسی جج کا کوئی فیصلہ لکھتے وقت, لیکن جب وہ لکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر گفتگو کرنا, کرٹیسائز کرنا یا تعریف کرنا, یہ بہت ہی ضروری ہے کہ یہ کیا جائے آن اے ریگولر بیسس. لاسٹ کویشچن پلیز. USA governments, one of the best democratic governments in the world, we can say, there is no threat regarding martial law or the armies or such situations. But in our country, we are always having these problems. Right now, even I have no idea that this will kya hone wala hai. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی ایم گریٹفل فار دس کوشچن. اور میں نے شروع میں جو آپ کے سامنے 4 بڑے مسائل رکھے تھے, اس میں سول ملٹری کا بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑا یہ معاملہ ہمارے آئینی نظام کو درپیش ہے کہ ہمیں کبھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سول ملٹری ایکویژن کیا رہے گی, کیا ہوگی کل کو. اور یہ چیز ہے, دیکھیے مجھے موقع ملا اس چیز کو کچھ غور سے دیکھنے کا جب اصغر خان صاحب نے مجھے اپنا وکیل کیا. اصغر خان ایک کیس آپ جانتے ہوں گے, میں ان کا وکیل تھا اس میں. اصغر خان صاحب نے ایک خط لکھا تھا جس کو پٹیشن کی شکل دے دی گئی 1996 میں, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے علم میں یہ آیا ہے کہ 1990 کا جو الیکشن تھا اس میں چیف آف آرمی سٹاف اسلم بیگ اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جنرل اسد درانی, انہوں نے کوئی عمل کیا تھا, انہوں نے پیسے بانٹے تھے, اور یہ بات جو ہے اب سامنے آ گئی ہے. انہوں نے ایسا کر کے آرمڈ فورسز کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی, آرمڈ فورسز کو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ میں لائے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور یہ کسی طور بھی یہ کام نہیں تھا آئی ایس آئی کا یا آرمی کا کہ وہ الیکشن میں, الیکٹورل پروسیس میں مداخلت کرتی. اچھا اب یہ کر تو دیا انہوں نے, اور اس وقت انہوں نے اس کو ایک نمبر بھی لگا دیا, پٹیشن بنا دی. 96 میں چیف جسٹس ہمارے سجاد علی شاہ صاحب تھے شاید. اچھا یہ ہو گیا معاملہ. اس کے بعد 98 آ گیا, مشرف صاحب کی حکومت آ گئی, اور یہ معاملہ بالکل سرد خانے میں چلا گیا. 96 اور 98 کے درمیان کوئی 1-2 ہیئرنگز ہوئی اس کی کہ اچھا کیا کیا جائے, منگوا لیتے ہیں, کوئی ریکارڈ لاؤ کرو. اور 98 کے بعد تو بالکل گم ہو گیا. کس کی مجال تھی مشرف دور میں کہ وہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی اور فارمر آرمی چیف کو عدالت میں بلائے اور کرے. لیکن یہ معاملہ پھر اٹھا, اور اٹھا اس لیے 2012 میں یہ دوبارہ اٹھا جب پھر اس کی بحث کرنے کا موقع ملا. یاد ہے فروری 2012 سے لے کر اکتوبر 2012 تک ہم اس میں رہے سپریم کورٹ کے سامنے. اور اٹھا بھی یہ غالباً اس لیے تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب نے تواتر سے اپنی تقریروں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ سپریم کورٹ اصغر خان کیس کو کیوں نہیں سنتا, کیونکہ اس میں پیسے لینے والے جو تھے وہ لوگ تھے جن کے وہ سیاسی مخالف ہیں. نام جو آ رہے تھے نواز شریف صاحب کا اور دیگر لوگوں کے نام آ رہے تھے. سو اس پریشر میں سپریم کورٹ نے اس معاملے کو فروری میں اٹھایا 2012 میں. اور اس دوران جو طبق میرے روشن ہوئے جب اس معاملے کو دیکھا, اور پھر اسلم بیگ صاحب اور اسد درانی صاحب دونوں کورٹ میں کھڑے ہوتے تھے, ایک میرے اس طرف ایک اس طرف, اور انہوں نے پھر جو ہم نے ان سے سوال پوچھے, ایفیڈیوٹ ان کے آئے, کاؤنٹر ایفیڈیوٹ آئے,
تو دیکھیں اسد درانی صاحب نے تو بڑی اچھی بات کی اور ان سے میری بڑی دوستی بھی ہو گئی اس دوران. میں کہتا میں آپ کو جیل بھیجوں گا. کہتے تھے ٹھیک ہے لیکن میری بات بھی سن لو. وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بے نظیر بھٹو از اے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اور کسی بھی طرح اس کو حکومت میں واپس نہیں آنا چاہیے. اور فار می دس واز اے سیکریڈ مشن. اور اب آپ نے مجھے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. کہتے آپ کو اندازہ نہیں کہ ہم کس موڈ میں وہاں ہوتے ہیں جب ہم فوج میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف ہوتے ہیں. یہ دن کہتے ہیں میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ایک مقدمہ ہوگا جس میں مجھے سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے. آپ مجھ سے سوال کریں گے اور میں جواب دوں گا. تو میں سوچ رہا ہوں کیا کہوں اس بارے میں. میں نے کہا ٹھیک. تو اگلے دن انہوں نے بیان دیا. انہوں نے یہ کہا, اسلم بیگ صاحب نے یہ ڈیفینس لی تھی کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ اس لیے ہم نے کیا کہ ہمیں اس وقت کے صدر مملکت غلام اسحاق خان کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ کرو. اینڈ آئی واز باؤنڈ بائی دی کمانڈ آف دی پریزیڈنٹ ہو از دی کمانڈر ان چیف آف دی پاکستان آرمی. چیف آف آرمی اسٹاف میں ہوں بٹ اٹ از دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو از دی کمانڈر ان چیف. اینڈ سنس دس واز ہز کمانڈ دیٹ بینظیر بھٹو شوڈ ناٹ کم بیک ٹو پاور, ہم نے اس کے اوپر عمل کیا. He took that defense. اسلم بیگ صاحب نے تو کہہ دی بات, کمانڈ آف دی سپیریئر. اسد درانی صاحب نے کہا I do not agree with General Aslam Beg. I was a 4-star general of the Pakistan Army. I was DG ISI. I knew exactly what I was doing. I did what I thought was the right thing to do. یہ انہوں نے بیان دیا. And I will not hide behind غلام اسحاق خان or even the army chief. The decision was mine and I did what I did. یہ انہوں نے کہہ دیا. اچھا اس کے بعد پوچھا گیا کہ اچھا پیسے کیسے تقسیم ہوئے. انہوں نے ایک کو دیا اپنا ایفیڈیوٹ کہ پیسے میں نے ڈی جی ایم آئی کے ذریعے تقسیم کرائے. صرف آئی ایس آئی, وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے لیکن ڈی جی ایم آئی سندھ کو میں نے کہا, کرنل حمید کیا ان کا نام تھا, ان کو میں نے کہا کہ تم جا کے یہ پیسے دو فردن لوگوں کو. سو ان ڈی جی ایم آئی صاحب کو بلا لیا گیا, ریٹائرڈ تھے وہ. ان سے بھی پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا, آپ نے کیوں پیسے دیے. تو انہوں نے ایک اپنا ایفیڈیوٹ فائل کیا اور اس کو کلاسیفائڈ قرار دیا. انہوں نے کہا جی یہ صرف کورٹ کے لیے ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرا ایفیڈیوٹ پبلک ڈومین میں آئے, اس کو کوئی اور نہ دیکھے. تو وہ افتخار چودھری صاحب نے اس کو کھولا ایفیڈیوٹ کو, اس کو پڑھا تو 14 پیراگراف تھے اس ایفیڈیوٹ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو پیرا 1 تا 7 ہے وہ تو وہی باتیں ہیں جو اسلم بیگ صاحب اور اسد درانی صاحب کر چکے ہیں, تو اس کو تو سیکرٹ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ بتا چکے ہیں یہ تمام باتیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 to 7 کو ہم ڈی کلاسیفائی کر دیتے ہیں, اس سے آگے 8 to 14 جو ہیں ان کو ہم, ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہے چونکہ, تو ان کو ہم کلاسیفائڈ رکھتے ہیں. تو ان ڈی جی ایم آئی صاحب نے کہا کہ نہیں, 1 to 7 سے what I did, 8 to 14 سے why I did what I did. اگر آپ نے 1 to 7 کو ڈسکلوز کرنا ہے کہ what I did, تو پھر why I did کو بھی ڈسکلوز کیجئے. میں ابھی ڈی کلاسیفائی کرتا ہوں, کر دیجئے, سارا ڈسکلوز کر دیجئے. So then 8 to 14 were also declassified and not only read out in court. آپ یہ اسلم بیگ اصغر خان کیس پڑھیں جا کر, اس میں وہ پورا ایفیڈیوٹ ڈی جی ایم آئی کا ریپروڈیوس ہو گیا ہے. It is now part of the judicial record because he declassified it. شیر بن گئی ہے اس کا ریفرنس یہ 2012 میں ہے. 2012 سے یہ ہے ایئر مارشل اصغر خان ورسز دی. اچھا نہیں, میں جو آپ کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں صورتحال یہ ہے کہ اچھے لوگ, دیکھیں آرمی میں جو لوگ جاتے ہیں ہمارے بھائی رشتہ دار ہوتے ہیں نا, وہ کوئی باہر سے تو نہیں آتے. اس ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ نہ صرف آرمی کے اندر بلکہ آرمی سے باہر بھی یہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت, سیاست, یہ سب چیزیں بیکار ہیں, اس ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آئین شائن کی بات یہ جو کالے کوٹ والے کرتے ہیں, یہ اپنے مقاصد کے لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی روزگار اس سے جڑی ہوئی ہے, یہ اس دھندے کو انہوں نے چلایا ہوا ہے. اصل میں تو ہمیں سخت ڈنڈے والا آدمی چاہیے جو آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا. اب یہی نقطۂ نظر تھا ایوب خان کے ٹیک اوور کے پیچھے, ضیاء الحق کے ٹیک اوور کے پیچھے اور مشرف کے ٹیک اوور کے پیچھے, اور آج بھی وہ نقطۂ نظر جو ہے وہ مرا نہیں ہے. تو یہ چیز اصغر خان کیس میں تو بڑی وضاحت سے سامنے آ گئی کہ یہ لوگ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ سویلین حکومتیں
نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن جاتی ہیں، اور ان حکومتوں کو روکنا اگر ہم روک سکیں، اور اگر روک نہ سکیں تو پھر ان کو الٹانا از ان دی لارجر نیشنل انٹرسٹ. اب اس کے لیے نہ صرف یہ کہ بار ایسوسیشنز کو ہم نے تو کیا، لیکن جو لائرز موومنٹ تھی وہ یہی تھی نا کہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ہو وہ شخص ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک آرمی چیف اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتا. وہ موومنٹ کسی شخص کے حوالے سے نہیں تھی، افتخار چودھری کے حوالے سے نہیں تھی. ہم جو جیلوں میں گئے وہ ایک نظریے کی خاطر ہم گئے تھے. وہ نظریہ میں سمجھتا ہوں جب تک معاشرے میں زیادہ عام نہیں ہوگا یہ سول ملٹری امبیلنس قائم رہے گا، کیونکہ جب ملٹری ٹیک اوور کرتی ہے یا ڈیموکریسی پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے تو ہمارے ہی بھائی جو ہیں، ہم میں سے ہی بہت سے لوگ اور معاشرے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں. تو یہ امبیلنس قائم ہے. میری سر محمد سبمیشن سے ڈگری سی ہے جناب شکل سمجھنے کی بات، جب تک سیکولر گورنمنٹس ڈلیور نہیں سر کریں گی، ڈیموکریسی ڈلیور نہیں کرے گی، یہ خواب ہی دے گا ہمارا کہ آدمی کا جو نا وہ. دیکھیں یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حد تک ہے، لیکن دیکھیں یہ چکن اینڈ ایگ ہے. ایک یہ ہے معاملہ کہ آپ جمہوری حکومتوں کو کام کرنے دیں. دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے، کہ پی کے کی جو حکومت ہے اگر وہ کام نہیں کرے گی تو پی ٹی آئی کس منہ سے 2018 میں ووٹ مانگے گی وفاقی سطح پہ. اب سب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ اگر الیکشن بار بار ہونے ہیں، اگر دوبارہ 2018 میں الیکشن ہونا ہے تو ہمیں ڈیلیور کرنا پڑے گا، دھرنوں سے احتجاج سے بات نہیں بنے گی. یہ بات جو ہے سیاسی تمدن میں شامل ہو جاتی ہے اگر الیکشن ہو اور لوگوں کو امید ہو کہ الیکشن ہوں گے اور ہماری کارکردگی کی بنیاد پر ہمیں حکومت ملے گی. اس لیے نہیں ملے گی کہ مشرف آ گیا، اس نے کیو لیگ بنا دی اور کیو لیگ کا جو سربراہ ہے وہ وزیر اعظم بن گیا. حکومت ملے گی کام کرنے سے اور لوگوں کی پذیرائی سے، تو پھر ڈیموکریسی آپ دیکھیں گے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. بھائی آپ اینڈ میں آئی ہیو ٹو کنکلوڈ. آلریڈی ہمارے مہمان کو 1 گھنٹہ کہہ کے ہم نے 2 گھنٹے کے لیے سن لیے. یو کین ٹاک ایکچولی. نہیں، آئی ایم گریٹفل آپ سب لوگ رکے. سو نائس آف یو سر. اینڈ کے اندر میں 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. یہ ساری کی ساری جو ججمنٹس پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں، دیز ہیو ایکچولی شیپ دا ڈائریکشن آف آور نیشن پولیٹیکلی. ہم جہاں پہ بھی ہیں، رائٹ. آپ کے سامنے ایک ہم نے ایک ٹرو پروفیشنل اس لیے ہم نے لا کے بھی پلیز بٹھایا سلمان راجہ صاحب کو کہ یہ ان کیسز کے اندر انوالوڈ تھے اور ان کے لیگل آرگومنٹس اینڈ لیگل پوائنٹ آف ویو آپ نے یہاں پہ بیچ میں دیکھا ہوگا. یو مائٹ اگری ود ہز ایکچولی پوائنٹ آف ویو، مائٹ ناٹ اگری ود ہز پوائنٹ آف ویو، بٹ دس از ایکچولی ہاؤ اے ریئل پروفیشنل ہمارے پروفیشن کے اندر کین میٹر. اور یہی سلمان بھائی نے بھی آپ کے سامنے سارا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اینڈ دس از واٹ وی کین کنٹریبیوٹ ٹورڈز آور نیشن ایز ویل. یہ جو سارے کے سارے کانسٹیٹیوشن لیونگ ڈاکیومنٹ ہے نہیں ہے، ان چیزوں کو استعمال کر کے آرگومنٹس کو کس طریقے سے مارشل کر کے ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے آپ کے سامنے مرحوم حفیظ پیرزادہ صاحب کا ذکر کیا گیا جن کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ کلائنٹ کا کیس آرگیو کرو. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں کلائنٹ کا کیس آرگیو کرو مگر دیز کانسٹیٹیوشنل آئیڈیالوجیز اینڈ پوائنٹس آف ویوز دیٹ وی ہیو اس سے ڈٹرمن اور ڈرائیو ہو کے آپ نے وکالت کرنی. دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ ایشوز جو کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اندر آپ کے سامنے اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ آپ بھی اس کے بارے میں سوچیں. اینی ون آف یو کین بیکم سلمان راجہ ایز ویل. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے لیے بہت بڑا آنر تھا سلمان بھائی کہ دیٹ یو کیم اینڈ جوائنڈ اس. بہت شکریہ.